آپ کے جو سوالات ہیں وہ سب سے پہلے جانیے ماں باپ کے پاس چاہیے. ماں باپ کے پاس ہی اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اس کے جواب دے سکے. میری جو جرنی تھی بیک ٹو اسلام وہ موسٹلی انٹلیکچوئل نہیں تھی. خدا کا وجود بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ انٹریکشن، اس کے ساتھ اس کے قریب جانا، اس کو اپنے اندر انسٹل کرنا، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ راہ ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. کے دوران میرا مطلب میں نے تہجد اور ذکر اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کی، مجھے پتہ چلا کہ تصوف کوئی ایویں شے نہیں ہے. حضرت خادم رضوی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ گل وچ کوئی اور ہے، کہ تصوف ہی اسلام کا اور دل کا جو کنیکشن ہے وہ مضبوط کرتا ہے. یہ جو ہم موسٹلی فلسفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھی کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ کا ایمان نہیں ہے. امام غزالی کی طرح کے بہت کم شخصیتیں آئی ہیں اس دنیا میں. آپ نے ایک بار ٹویٹ کی تھی کہ مطلب امام غزالی کو جب میں پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، جو میں کرتا ہوں مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ حدیث ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سند بھی ایکسیپٹ کرنی ہے، اور جس طرح آپ حدیث سند کے بغیر ریجیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے وہ آدمی بھی ریجیکٹ کرنا ہے جو سند کے بغیر ایک عالم ہے. یہ اس دین کا حصہ ہے. کون سے فلاسفرز کو آپ نے پڑھا مطلب جن سے تھوڑا بہت آپ کو لگا کہ ان کی آرگیومنٹ میں جان ہے، اور پھر مطلب اس کو کاؤنٹر کیا آپ نے، پھر اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آرگیومنٹ تھا جس نے آپ کو سب سے زیادہ ٹربل کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. المغان حجاز پوڈ کاسٹ نمبر 17 کی پہلی گیسٹ کے ساتھ ایپیسوڈ جو ہے اس میں حاضر ہیں، اور گیسٹ ہیں ہمارے پیارے بھائی دی غزالین کے نام سے دنیا انہیں جانتی ہے، اور ہم انہیں جانتے ہیں سلطان راشد کے نام سے. ہوا ایسا کہ کچھ ماہ پہلے ٹویٹر پہ میں ایک اسپیس میں گیا، وہاں پہ مجھے کچھ نوجوان ایسے ملے جو کتابیں پڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے، جو کتابوں سے پیار کرتے تھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ کتابوں سے پیار کرنے والے لوگ، کتابیں پڑھنے والے لوگ، وہ بھی اسپیشلی نوجوان، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ بہت سے محبت کے جذبات سے، خوشی کے جذبات سے لبریز ہو گیا. تو ویلکم کرتے ہیں اپنے بھائی دی غزالین کو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بھائی آپ نے جو عزت دی اس کے ہم قابل تو نہیں ہیں. ہماری طرف سے جو بھی اچھا آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ہماری طرف سے جو بھی برا آتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. جزاک اللہ. یہ آپ کی منکسر المزاجی ہے جس کو آپ ہیوملٹی بولتے ہیں. اب میں ساتھ ساتھ اچھا یہاں پہ ناظرین کے تعارف کے لیے کہ غزالین بھائی کی جو ہے اردو ہے وہ صحت مند ہے، تو اس کے لیے میں ساتھ تھوڑا سا ان کو ترجمہ کر کے بھی بتاؤں گا. اینی شروع کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں آپ کا تعارف کراؤں، آپ خود اپنا تعارف کرائیں، تو اس کو ایک ہم خاص پیرائی میں لے کے چلیں گے، خاص پیرامیٹر کے ذریعے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، اور پھر اپنا جو جرنی ہے اسلام اور اسپرچویلٹی کی طرف اسپیشل فوکس کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد ہم بہت ساری چیزوں میں جائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے کین آف فارمز کھولیں گے ہم، اس کے لیے تیار رہیے گا آڈینس سے بھی اور اپنے بھائی غزالین صاحب سے بھی. میں ویسے پیدائش میری لاہور کی ہے، تو ہم اسلام آباد موو کر گئے تھے بڑی چھوٹی عمر میں. تو فیملی میری بڑی ریلیجیس ہے، بڑی مذہبی فیملی سے ہوں میں. خاص کر جو میری والدہ والی سائڈ ہے، الحمدللہ سے بہت سے نیک لوگ مجھے وہاں سے ملے ہیں، اور جو میری زندگی میں جن لوگوں نے اثر کیا اس لحاظ سے وہ اسی سائڈ سے ہیں. تو فیملی میری بڑی ہی ریلیجیس فیملی تھی، بڑی اصولی فیملی تھی. والد صاحب میرے بڑے اصولی ہیں، تو اس حساب سے تو میری اپ برنگنگ ریلیجیس ہی ہوئی تھی. تو لیکن جو پاکستان میں رواج ہے، جیسے آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں میکسیمم آپ کو ایک قاری رکھ دیا بچپن میں، اس قاری نے آپ کو بتا دیا نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو ماں باپ نے بتا دیا بیٹا روزہ کس طرح رکھنا ہے. تو قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو آیتیں اور کچھ سورہ آپ کو حفظ کرا دیں، تو وہ دین کی تعلیم اسی حد تک جاتی تھی. یا پھر آپ کو کچھ واقعات بتا دیے، خاص کر حضرت موسیٰ کا واقعہ بتا دیا، حضرت عیسیٰ کا بتا دیا علیہ السلام، اور اس سے آگے موسٹلی نہیں جاتا ہوتا یہاں پر. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ خود ہی سیکھ لے گا. تو میرا بھی وہی حال تھا. حالانکہ مجھے تھوڑا بہت تھوڑا بہت نبیوں والے معاملے میں مجھے بچپن میں بڑا کچھ سکھایا گیا، نبیوں کی کہانیاں بہت بتائی گئیں قرآن کی طرف سے. تو لیکن اس کے علاوہ نہیں گیا. تو آپ کو شاید یاد ہوگا ویس بھائی کہ ان دنوں میں ہوتا تھا میرے ٹین ایج، تو ان دنوں ایتھیسٹ موومنٹ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی.
न्यू एथियस्ट मूवमेंट, उन दिनों ये होता था, डॉकिंस होता था, हिचन्स होता था, अब तो खैर वो मर गया, तब हिचन्स भी होता था, सैम हैरिस वगैरह, ये सारे लोग बड़े फेमस होते थे। तो अब ज़ाहिर सी बात है, आप यूट्यूब खोलते हैं तो कोई सेंसर तो नहीं होता, जो चीज़ सामने आती है आ जाती है। और जी। वैसे भी एक जो जवान आदमी होता है उसका वैसे ही दिल होता है कि हर चीज़ में सुनूँ तो देखूँ। तो उसमें इन लोगों की देखी, खासकर क्रिस्टोफर हिचन्स की बड़ी देखी। तो तब तो ज़ाहिर सी बात है, नहीं पता होता था कि इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, कितनी नहीं है। वो एलोक्वेंट लैंग्वेज बोलता था, तो समझ आ जाती होती थी। तो इसके जवाब ढूँढे, ये क्या कहता है? तो शायद गलती ये हुई कि माँ-बाप से नहीं पूछा। हम यही इमेजिन किया कि माँ-बाप को पता ही नहीं होगा। तो देखा और डर भी वही लगता है ना, उसके अलावा डर डर भी बहुत है। बड़ा लगता है कि मतलब इस तरह के सवाल पूछेंगे वो मतलब मारेंगे आगे से। पता नहीं क्या कहेंगे, ये पागल हो गया सवाल क्यों पूछ रहा है। जी, जी। तो खैर ये भी एक बात बहुत बुरी है, माँ-बाप को ये आपके जो सवालात हैं वो सबसे पहले जानिए माँ-बाप के पास चाहिए। माँ-बाप के पास ही इतना इल्म होना चाहिए कि वो उसके जवाब दे सके। तो लेकिन खैर यूट्यूब खोली, देखा कौन-सा बंदा है जो इस चीज़ के जवाब दे सकता है। तो उन दिनों आपको शायद याद हो कि उन दिनों जो सबसे फेमस दाई होता था, वो ज़ाकिर नाइक ही होते थे। तो उनके रिस्पॉन्सेज़ सुने, तो मज़ा नहीं आया। ज़ाहिर-सी बात है, उनके कोई एकेडमिकल रिस्पॉन्सेज़ तो नहीं होते, मोस्टली पोलेमिकल होते हैं और दाई टाइप रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, लेकिन वो दाई भी मतलब आई वुड से अच्छे रिस्पॉन्सेज़ नहीं होते थे उनके। क्रिश्चियंस को वो अच्छा हैंडल कर लेते थे, हुँ। लेकिन उससे आगे आई वुड से कि नहीं जाता था। तो अच्छा, और दिमाग में उनका हिंदुओं पे भी बड़ी रिसर्च है उनकी। उनकी हिंदू और क्रिश्चियंस जी, के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वो है। बाकी अगर के मतलब एथिइज़्म के खिलाफ तो मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई इस जी, तरह के ऐसे ही है। कन्विंसिंग। क्योंकि असल में ना हिंदुइज़्म को आंसर करने के लिए आपको कलाम की ज़रूरत है ना। कलाम की हुँ, ज़रूरत है, आपकी जो थियोलॉजिकल स्कूल्स हैं, उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें आई डोंट थिंक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने वो पढ़ी हुई हैं या वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर दाई के अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, हर बिल्कुल। पॉइंट्स बुरे होते हैं। तो लेकिन साथ ये था कि उनकी शख्सियत भी बड़ी थी। तो था कि जी, जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, वो इससे ज़्यादा कुछ ऑफ़र ही नहीं कर सकती कि जब इतना बड़ा दाई है, ये चीज़ें बता रहा है जो परसेप्शन उनकी बिल्ड हुई हुई थी। तो उसके हिसाब से इसी तरह ही ये उनको व्यू किया और उसी तरह ही ये चलाया। तो यही महसूस हुआ कि इनसे आगे मतलब इस मामले में कोई भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, ईमान हिल जाता है बंदे का, बंदा थोड़ा गुमराह भी हो जाता है। तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अच्छा, यहाँ कि पे मैं आपको एक और मतलब रिक्वेस्ट कर दूँ साथ थोड़ी-सी कि एनीथिंग व्हिच यू थिंक के आपको नहीं कहनी चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आप नहीं बताना चाहते तो दैट्स फाइन। मतलब मैं चाहूँगा कि आप ना बताएँ वो, ठीक है? क्योंकि पब्लिक का डोमेन है ये, मतलब एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, जो भी देखेगा क़यामत तक वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आप कोई चीज़ मतलब बता समझते हैं कि आपकी ज़ात के मुतालिक ऐसी है जो मतलब हमें जो है पर्दा रखने का भी, अपना भी और दूसरों का भी हुक्म दिया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको ना बताएँ, बेशक। लेकिन जो चीज़ें आप समझते हैं कि वो मतलब लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आप शेयर करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। जी। जी, ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि इस्लामाबाद में मैं था, तो आपको पता है जवान लोग क्या करते हैं। तो हुँ, ज़िंदगी हमने भी उसी तरह ही गुज़ारी। तो कभी सोचा भी नहीं कि जी इसमें कोई तहकीक करनी चाहिए या इसकी तरफ वापस जाना चाहिए या कोई किताब पढ़नी चाहिए। तो बस इसी तरह ही चल रही थी। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपकी ज़िंदगी कितनी एक देर तक आगे जा सकती है किसी मकसद के बगैर या फिर जो आपके बाकी इंटेलेक्चुअल मसाइल हैं, उनके आंसर्स के बगैर। ज़िंदगी एक हद तक ही चल सकती है ना, उससे आगे तो नहीं जा सकती। और हुँ, जब आप रियलाइज़ करते हैं कि उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है आपके पास, ये नहीं कि बाहर नहीं है, आपके पास खुद नहीं है या आपने उसकी तहकीक नहीं की हुई, तो फिर जो वो जो दिल के अंदर जिसको कहते हैं ना घड़ा खुदता है, वो फ़िल करना बहुत मुश्किल होता है और वो आपके बाकी सारे काम बंद कर देता है। जिसमें ज़ाहिर-सी बात है, मेरी अपनी ज़िंदगी भी बड़ी डिटेल्स है, आई डोंट थिंक कि वो इतनी कोई लाज़मी है। तो लेकिन मेरी जो जर्नी थी बैक टू इस्लाम, वो मोस्टली इंटेलेक्चुअल नहीं थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो वजूद है, उसमें मेरा पूरा ईमान था। तो लेकिन वही बात होती है ना, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई भी अगर कोई इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये ग्लास है। अच्छा, मैंने इंटेलेक्चुअली साबित कर लिया कि ये एक एक्सटर्नल रियलिटी है और ये हकीकत है, ये ग्लास। अच्छा, लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे अंदर मेरे कल्ब को क्या फ़र्क पड़ रहा है?
کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس سے میں خدا کے بلا قریب جا رہا ہوں، نہیں جا رہا. تو خدا کا وجود بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ انٹریکشن، اس کے ساتھ اس کے قریب جانا، اس کو اپنے اندر انسٹل کرنا، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ راہ ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. میری جو لارجلی جرنی تھی وہ نماز کے تھرو ہوئی تھی، کہ میں اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، اپنے فیملی کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا. میں کہتا پتہ نہیں ان کو اس میں کیا ملتا ہے، کہ مطلب دن ہے، رات ہے، مشکل ہے، آسانی ہے، بیماری ہے، نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. تو میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا نا. کوئی بندہ اتنا تو انڈوکٹریٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک چیز سے کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا اور اس نے اپنی زندگی کے اپنے دن کے اسی مخصوص ٹائم میں یہ روز نماز ادا کرنی ہے، دن میں 5 دفعہ. کچھ مل رہا ہے تو کر رہا ہے نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ نہ کچھ مل رہا ہو اور وہ کر رہا ہو. تو میں کہا ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے نماز ٹرائی کی، آہستہ آہستہ میرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قریب جانے کا ڈیزائر ہوا، اور میں نے ان کے قریب بھی گیا. اور وہ باقی اب آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی ہوتی. تو جی جی اس سے جو ایمان تھا، جو بلیف تھا، اور جو عشق تھا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا بلیف کرنا، ایک ہوتا ہے اس چیز کو چاہنا. تو جو چاہت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو چاہت ہوتی ہے ان کے نبی، ان کے حبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی، علیہ وسلم. وہ وہاں سے آئی. تو بیسیکلی اسلام میں آنا اس طرح تھا. یہ جو ہم موسٹلی فلسفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھی ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ کا ایمان نہیں ہے. یہ آپ کا ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کسی تھرڈ پارٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ ایک کامن لینگویج اڈاپٹ کرتے ہو، جس کو ہم لاجک کہتے ہیں، آپ اس کو کلام کہہ لیں، فلسفہ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں کیوں یقین رکھتا ہوں اور تجھے کیوں یقین کرنا چاہیے. آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. تو بیسیکلی یہی جرنی تھی. صحیح. جزاک اللہ خیر. میں اگر اس کو اپنی ذات سے ریلیٹ کروں تو الحمدللہ تقریباً سیم ہی ہے. بس یہ فرق ہے کہ مجھے کبھی بھی ایتھیزم کنونسنگ نہیں لگا، کبھی بھی. ہاں یہ ہے کہ شبہات کی حد تک ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی تھی کہ یار یہ سوال تو کرتے ہیں، اب اس کا سوال کا جواب کیسے دیں. مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سچی ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پتا ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. وہ جو لنک ہے نا، وہ جو گلاس کی مثال آپ نے دی، ٹھیک ہے، کہ ایک آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سوال ہے، اس کے درمیان لنک، اس کا جو جواب ڈھونڈنا ہے وہ کیسے ڈھونڈنا ہے. میں جب اس طرح کی چیزوں میں پڑا الجھا، سننا شروع کیا، تو پہلے تو یہ سیپینس انسٹیٹیوٹ والے سارے جو ہے نا، اس وقت حمزہ ورسز اس میں ہوتے تھے آئرا میں، ان کی وہ کراس کے ساتھ میری جو ڈیبیٹ ہے 3 گھنٹے کی، وہ میں نے سنی. بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئی. یقین کر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ ایپسٹمولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹرم ساری اسی طرح یوز کر رہے تھے، انفینٹ ریگریس اور یہ اور وہ کنٹینجنسی، مجھے نہیں آتے تھے، لیکن میں نے سنی ساری. اور مجھے پتا چلا کہ اوور آل یہ بندہ جو ہے نا، مسلمان جو ہے، یہ کنونسنگ ہے، پاورفل ہے، اس کے پاس آرگومنٹس ہیں. اپ کمنگ ایئرز میں مجھے جواب تو سارے مل گئے، لیکن وہ جو کنیکشن تھا نا، جو جس کو ہم اسپرچویلٹی بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، جو دلی لگاؤ ہوتا ہے، جب دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ سچی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، لیکن جب دل کہتا ہے نا کہ ہاں یہی سچا مذہب ہے، یہی دین ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں. پہلے تو نماز جیسے آپ نے بتایا، دوسرا قرآن کریم کے الفاظ جو ہے نا، وہ کبھی کبھی آپ کو لگ جاتے ہیں. قرآن کریم کی جب الفاظ اور تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں تھوڑی سی دیر، آپ کے وہ سارے جو شبہات ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پانی بن کے نا آپ کے جسم سے نکل جاتے ہیں، سینے کی شکل میں نکل جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں سارے. پھر اس کے علاوہ اس کے بعد یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں نے نماز وغیرہ جب ریگولرلی سٹارٹ کر لی، اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا. میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر شادی المصری کو. ان کی ایک پوڈ کاسٹ میرے سامنے آ گئی، NBF، وہ میں نے ایسے دیکھنا شروع کی جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے. کے دوران میرا مطلب میں نے تہجد اور ذکر اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ تصوف کوئی ایویں شے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ یوٹیوبر حضرات ہیں، نام لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر بحث سائڈوں میں چلی جائے گی، جو بابوں کو اور تصوف کو بہت برا بلا کہتے ہیں. تو میں بھی اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ دیکھتا تھا تصوف کو. حالانکہ ہماری فیملی خود صوفیوں کے ساتھ وہ رکھتی ہے بہت گہرا کنیکشن، لیکن چونکہ میں خود بذات خود اس میں شامل نہیں تھا اس سارے عمل میں، تو مجھے تھوڑا سا وہ غیر اسلامی لگتا تھا. جب یہ NBF دیکھنا شروع کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یار تصوف تو یہ ہے. پھر میں نے تھوڑا کتابوں کو کھنگالا، میں نے کہا نہیں، یہ گل وچ کوئی اور ہے. حضرت خادم رضوی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو گل یہ تھی کہ تصوف ہی اسلام
کا اور دل کا جو کنیکشن ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اینی آگے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کا نام ہے دی غزالیان، جو کہ یقیناً امام غزالی رحمہ اللہ سے متاثر ہو کے ان کے انفلوئنس سے آپ نے رکھا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا آپ کی زندگی میں بہت بڑا انفلوئنس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور دوسرے انفلوئنسز جو مطلب مسلم اسکالرس کے اور جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ کیا، متاثر کیا، اور اینی نان مسلم ایتھیسٹ فلاسفر، کوئی بھی آپ انفلوئنس جو ہے آپ کے اوپر جس نے آپ کی زندگی کا رخ چینج کر دیا ہو، اس کے بارے میں بتائیں. لیکن جہاں تک امام الغزالی کی بات ہے، امام الغزالی کو میں جانتا تھا ان کے بارے میں، مجھے ان کا مقام پتہ تھا، لیکن ان کو میں نے اتنا پڑھا نہیں ہوا تھا. میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا کوئی 2-3 سال پہلے. تو اس سے پہلے میں نے ان کو پڑھا نہیں ہوا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہماری ٹریڈیشن میں. تو ظاہر سی بات ہے امام الغزالی کا نام بھی حجت الاسلام ہے، جو ان کا ٹائٹل ہے، کہ یہ اسلام کی بیسیکلی پروف آف اسلام ان کا جو ٹائٹل ہے. اور اولیاء میں سے ہیں، اور بہت بڑے اولیاء، کوئی چھوٹے اولیاء بھی نہیں ہیں. اس میں میں نے کہا ایک دن بیسیکلی میں نے کہا کہ پڑھ بھی لیتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو امام الغزالی ہیں، کہ امام الغزالی کی طرح کے بہت کم شخصیتیں آئی ہیں اس دنیا میں. کہ امام الغزالی کا سٹارٹ ہوا تھا بیسیکلی کلام سے اور فقہ سے. ان کے جو ٹیچر تھے امام الحرمین امام جوینی، وہ بہت بڑے عالم تھے ان ہز اون رائٹ. تو ان کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور امام جوینی نے ہی اس چیز کی پیشن گوئی کرتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑے انڈیویجول بنیں گے ٹریڈیشن میں. جیسے وہ ایگزامپل، جب وہ زندہ تھے تو اور امام الغزالی سے وہ بات کرتے تھے، تو انہوں نے امام الغزالی کو کہا تھا کہ تم نے مجھے جیتے جی بڑی کر دی ہے. تو میرے سے علم میں میری عمر کے لحاظ سے ہی کہ ابھی میں زندہ ہوں تو تم میرے سے آگے نکل گئی. موسٹلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو استاد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر آپ آگے جاتے ہیں، ان سے تھوڑا امپروو کر لیتے ہیں، یا شاید کبھی پر نہیں امپروو کرتے. کچھ استاد بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. تو لیکن امام غزالی کا یہ مقام تھا کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم تھے، امام جوینی اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے تم نے مجھے بڑی کر دیا. تو کہا کہ چلو یار دیکھتے تو ہیں کہ امام الغزالی کہتے کیا ہیں. تو امام الغزالی کی کتابیں جو ہے نا بڑی ڈفرینٹ فیلڈس کے اوپر ہیں. ان کی اصول الفقہ کے اوپر بہت امیزنگ کتاب ہے المتصفیٰ، کہ آپ دیکھیں گے کہ ون آف دا گریٹسٹ ورکس ریٹن ان اصول الفقہ. کہ امام الغزالی کیونکہ ملٹی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے نا، ایک فیلڈ کے تو نہیں تھے. اس کے علاوہ کلام کے اوپر بھی ان کی بڑی اچھی کتاب، جیسے کہ فار ایگزامپل ہر کسی کو اس کا تو پتہ ہی نہ تھا، تحفۃ الفلاسفہ جو انہوں نے لکھی تھی، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ یہ والی جو انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی تھی، اس کا سب کو پتہ ہے. لیکن جو ان کی اصل میں جو کتاب ہے نا اشعری کلام کے اوپر بیسیکلی، وہ کتاب ہے الاقتصاد. اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کہتے ہیں موڈریشن آف بلیف. تو وہ موسٹلی عقیدے کو بھی کتاب ہے، بیسک عقیدہ اشعری دیتے ہیں. اس میں وہ کچھ آرگیومنٹس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایکسپرٹ تھے. تو لیکن امام الغزالی کے بارے میں نا صرف ان کے فلسفے کے بارے میں، یا پھر لیٹس سے فلسفہ تو خیر نہیں، لیکن ان کے کلام کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. کیونکہ اصل جو، حالانکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھے، دا بیسٹ آف ہز ٹائم، لیکن جو اصل امام الغزالی وہ تصوف ہے، وہ کلام نہیں ہے. حالانکہ ان کا کلام اچھا ہے، انہوں نے فلاسفہ کو ریفیوٹ کیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا، کیونکہ فلاسفہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتے تھے. ابن سینا، شیخ الرئیس کہا جاتا ہے ان کو، وہ کوئی ان کا مقام کم نہیں تھا، اور نہ ہی ان سے پہلے الفارابی کا مقام بھی کم نہیں تھا. وہ بہت بڑے عالم تھے. تو ظاہر سی بات ہے امام الغزالی نے، ہم تو یہی مانتے ہیں کہ امام الغزالی نے ان کو ریفیوٹ بھی کیا تھا، اور امام الغزالی کا مقام اسی فیلڈ میں ان سے زیادہ تھا. تو یہ ان آف اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. تو لیکن جو امام الغزالی کا جو اصل مقام ہے نا، وہ اس چیز سے نہیں نکلتا. وہ ان کا نکلتا ہے جو انہوں نے تصوف کے اوپر لکھا ہے. تو اس میں آپ کی آڈینس بھی ہے، میں اس میں ریکمینڈ کروں گا جو پہلی کتاب ہے نا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کون سی کتاب پڑھوں امام غزالی کی. اب علوم الدین میں بھی آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، لیکن نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک تو کتاب بہت بڑی ہے اور بہت ایکسپینسو ہے، اور اس میں امام الغزالی ہر ٹاپک کے اوپر ایک ساتھ نہیں ٹچ کرتے نا، کیونکہ وہ بیسیکلی بکس اپون بکس کی وہ ایک پوری ہے علوم الدین. تو اس میں آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے ڈفرینٹ ٹاپکس میں پہنچنے میں. تو ان کی بک ہے امام الغزالی کی ایھا الولد، جس کو کہتے ہیں انگلش میں دا بیلوڈ سن. تو آپ کو یہ ٹرائی کرنی چاہیے اسٹارٹ کے لیے، بڑی اچھی. الکیمی آف ہیپینس بھی ہے. اصل میں غریب آدمی ہوں نا، میرے پاس موسٹلی پی ڈی ایف ہوتے ہیں. اس کے بعد میں تھوڑی اربعین فی اصول الدین سے بھی چیزیں بتاؤں گا. لیکن فار ایگزامپل امام الغزالی نے ان کے بارے میں بات کیا، اور ہائپوتھیٹیکل یہ بیٹے کے اوپر ہے، حالانکہ موسٹ پروبیبلی امام الغزالی کا بیٹا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ انہوں نے لکھا آپ کے لیے ہے، ہمارے جیسے عمر کے لوگوں کے لیے جو ابھی ابھی دین میں آ رہے ہیں. تو ان کے لیے تو وہ بیٹے ہی ہوئے نا. تو کیونکہ موسٹلی جو علماء کہتے ہیں کہ ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. تو موسٹ پروبیبلی انہوں نے جو جوان مسلمان ہے اس کے لیے لکھی ہے یہ کتاب. تو اس میں فار ایگزامپل علم کے بارے میں امام الغزالی بتاتے ہیں کہ جو بڑے طالب علم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ راتوں رات کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہیں.
تو ہوں اس میں امام الغزالی کہتے ہیں ایو الولد میں کہ او بیٹے پوری رات تم کتابیں پڑھتے رہتے ہو، پوری رات میں نے دیکھا ہے کہ تم نیند سیکریفائس کر رہے ہوتے ہو، اپنا ٹائم سیکریفائس کر رہے ہوتے ہو اور یہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ تم کیوں کر رہے ہو. اگر اس کے پیچھے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو دکھا سکو کہ تمہارے پاس علم بہت زیادہ ہے، جو تمہارے پیئرز ہیں تم ان کو دکھا سکو کہ تم ان سے بہتر ہو یا ان سے سپیریئر ہو، اور اگر تمہاری اس طرح کی نیفیریس پرپسز ہے تو لعنت ہو تمہارے اس علم پہ، اور لعنت ہو یہ جو تم کتابیں پڑھتے ہو اس پہ. لیکن اگر تمہاری پرپس یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ سنت ریوائیو کرنا چاہتے ہو تو پھر تو یہ مبارک علم ہے، پھر تو یہ اچھی بات ہے. تو آپ دیکھیں گے اس میں حالانکہ یہ ہے بہت ہی سمپل، لیکن اس میں بڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں امام غزالی ہے علوم الدین میں، لیکن اس میں انہوں نے جو ہر ایکٹ کی مین چیز ہے وہ انہوں نے ڈیفائن کر دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیت. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی اعمال ہے وہ نیت کے اوپر بیسس ہے اس کے، کہ اگر نیت نہیں ہے تو اعمال بھی وہی ہے. جس طرح فار ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت والے دن میں کہ جو ون آف دا فرسٹ پیپل جو جائیں گے دوزخ میں وہ ایک شہید ہوگا. پوچھیں کہ بھائی شہید کس طرح جا سکتا ہے دوزخ میں؟ شہید کو تو گارنٹی ہے. وہ بھائی شہید کو تب گارنٹی ہے جب اس نے اللہ کی ذات کے لیے شہادت، نہیں تو وہ شہادت ہے ہی نہیں اگر وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اس کو کہا جائے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے اتنی چیزیں دی، اتنی بلیسنگز دی، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، یہ ساری چیزیں دی، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو آگے کہا یا اللہ میں تیری راہ پہ لڑا، میں شہید ہو گیا تیری راہ میں، اپنی جان دے دی میں نے. نہیں بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں تو بہادر تھا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں. تو آج اس عمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ ایک اتنی چھوٹی سی 8 لائنوں میں امام الغزالی یہ ریالٹی بیان کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی 2-3 میں پیاری چیزیں بتاتا ہوں، پھر ہم تھوڑا موو فارورڈ کرتے ہیں. کہ اس میں فار ایگزامپل امام الغزالی نے لکھا اشکر کے اوپر، جس کو ہم انگلش میں گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو امام الغزالی نے کہا یہ 3 چیزوں سے کنسسٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے علم سے، یہ کرتا ہے اسٹیٹ سے، اور یہ کرتا ہے ایکشن سے. اچھا جی علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ جو چیز آپ کے پاس پہنچی ہے اس میں خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہی اصل توحید ہے. کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی اور انوالو تھا، یہ توحید تو نہ ہوئی، آپ نے تو ملٹیپلائی کر دیا. اس میں وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا ہے، اچھا اس تحفے کے اوپر جو لیٹر ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آ رہا ہے اس میں کنگ کے سائن ہوتے ہیں، بادشاہ کے سائن. اچھا تو آپ یہ چیز ہی مانیں گے نا کہ یہ بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی اس قلم کا اس چیز میں کوئی انفلوئنس ہے یا اس قلم کے پاس کوئی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ میرے پاس تک پہنچا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے وہ کہا تو آپ شکر تو نہیں کر رہے بادشاہ نے جو آپ کو دیا اس کا. تو اسی طرح توحید ہی یہ ہے اور علم ہی یہ ہے، یہ ماننا کہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، جو رحمت آپ کے پاس آ رہی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آ رہی ہے اور اس میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہے. اچھا یہ تو علم ہو گیا، یہ تو صرف ایک بات. اچھا دوسری بات ہے اسٹیٹ. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے اسٹیٹ؟ اس میں بیسیکلی ہے کہ آپ کی جو خوشی ہے، وہ جو آپ کو ملی ہے بلیسنگ، اس کے اوپر نہیں بیس کہ آپ کی اگر آپ کی اسٹیٹ جو ہے نا، آپ کی اسٹیٹ تب تک پراپر نہیں ہے جب تک آپ اس لیے نہیں خوش کہ اللہ نے دیا ہے، اس چیز کے اوپر نہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں جو امام غزالی نے دی اپنی کتاب میں، بہت خوبصورت ایگزامپل دی. فار ایگزامپل آپ کو بادشاہ دیتا ہے گھوڑا، ایک گھوڑا بادشاہ نے آپ کو گفٹ کر دیا. اچھا آپ خوش ہو جاتے ہو، لیکن اس میں 3 سٹیجز ہیں انسانوں کی، وہ کس معاملے میں اس میں خوش ہوتے ہیں. جو پہلی سٹیج ہے، آپ اس معاملے میں خوش ہو جاتے ہو کہ جی آپ کے پاس گھوڑا آ گیا، کہ آپ گھوڑے کی حد تک خوش ہو، فور دا ہارس اٹ سیلف، ناٹ فار اینی تھنگ ایلس. تو آپ نے بادشاہ کا شکر تو کیا ہی نہیں، آپ نے تو گھوڑے کا شکر کیا، کیونکہ اس کا بادشاہ کے ساتھ کیا لنک ہے. آپ کی جو خوشی ہے صرف گھوڑے کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں گئی. یہ ہے اسٹیٹ جو نارمل پیپل کی ہوتی ہے کہ خدا نے اگر کچھ دے دیا تو اس چیز کے اوپر خوش ہوئے، اس سے آگے نہیں گئے. اس میں پھر دوسری اسٹیٹ آ جاتی ہے. دوسری اسٹیٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز میں خوش ہوئے کہ یار بادشاہ نے مجھے گھوڑا دیا ہے تو بادشاہ ہی کیئرز اباؤٹ مائی افیئرس، کہ اس کو میرے بارے میں پرواہ ہے تو اس نے مجھے گھوڑا دیا. اچھا یہ شکر کا حصہ ہے، لیکن یہ پیور شکر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو لنک کیا ہے بادشاہ کے ساتھ جو آپ کو چیز ملی ہے. تو اس لیے اس میں شکر کا ایسپیکٹ ہے کہ آپ نے بادشاہ کا کچھ شکر کیا. لیکن جو سب سے ہائیسٹ لیول آف شکر ہے، اور جو اس انالوجی کا بیسیکلی امام الغزالی جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس گھوڑا آیا، آپ نے کہا الحمدللہ اب یہ میں گھوڑا استعمال کر کے بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں اور وہ جو کہ وہ کر سکتا ہوں. اب اصل شکر یہ ہے،
آپ نے اصل میں بادشاہ کا شکر اب کیا ہے جب آپ کو جو چیز دی گئی آپ نے اس کے اوپر شکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں استعمال کروں گا کس کی راہ میں؟ بادشاہ کی راہ میں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے کہ اسٹیٹ یہ ہے، خوشی اس چیز کی نہیں ہے کہ کوئی چیز ملی ہے، وہ تو چیزیں خدا لے بھی لیتا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ خوشی تو اس چیز کی ہے کہ خدا نے دی ہے، اور خوشی صرف اس میں ہے کہ اللہ کے اوپر بس. اب ایسا ہی. پھر اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اس میں امام غزالی کہتے ہیں ایکشن. اچھا جی ایکشن کیا ہے؟ اسٹیٹ بھی ہوگی، علم ہو گیا جس کے اوپر بیسس ہے شکر کی، اسٹیٹ ہوگی کہ اس کو ساتھ فیل کس طرح کرنا ہے. اچھا اب ایکشن کیا ہے اس معاملے میں؟ ایکشن یہ ہے کہ آپ کو جو بلیسنگز دی گئی ہوئی ہیں آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اس کے قریب جانے کے لیے، اس کا شکر کرنے کے لیے، اس سے عشق کرنے کے لیے. اس میں کیا ایگزامپل ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس کرتے ہو تو آپ صرف ایک جو آپ کو نعمت ملی آپ اس کو ٹھکراتے نہیں ہو، آپ بیسیکلی بہت سی نعمتوں کے اوپر بہت سی نعمتیں ٹھکرا دیتے ہو. فار ایگزامپل کہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کو آنکھ اس لیے تو نہیں دی گئی کہ آپ عورتوں کو دیکھو، آپ کو آنکھ اس لیے دی گئی ہوئی ہے کہ آپ یہ آنکھ استعمال کرو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، مسلمانوں کی مدد کرو. کوئی بندہ ہے جس کو کوئی مشکل ہے آپ اپنی آنکھ سے دیکھو اور پھر جا کے اس کی مدد کرو. آپ کو یہ آنکھ اس وجہ سے دی گئی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ نے یہ آنکھ استعمال کی کسی عورت کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف آنکھ کی نعمت کو نہیں ٹھکرایا. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے آنکھ کی نعمت کو ٹھکرانا، نہیں، آپ نے اس عورت کو دیکھا ہی کس طرح؟ سورج کی روشنی تھی یا کسی لائٹ کی روشنی تھی تو آپ نے اس عورت کو دیکھا. اچھا آپ نے ساتھ ساتھ آنکھ کی نعمت کے ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ وہ جو روشنی جو خدا نے پیدا کی ہوئی ہے تاکہ آپ دیکھ سکو آپ نے وہ بھی ٹھکرا دی. اچھا اور وہ جو روشنی پیدا ہوئی ہے جس سن سے وہ روشنی پیدا ہوئی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی تو نہیں نا ایگزسٹ کر رہا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پوری کائنات کے اوپر. تو آپ نے اس ایک ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس سے آنکھ کی، سورج کی اور پوری کائنات کی جو آپ کو نعمت دی ہوئی ہے آپ نے وہی ٹھکرا دیا. وقت تو جی سب کچھ ٹھکرا دیا ایک ہی گناہ کرنے سے، کیونکہ ساری جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں وہ کنیکٹڈ ہے. جیسے کہ ٹچ ہے، اچھا جی ٹچ ہے، ٹچ آپ نے کیا تو کسی چیز کو پکڑ کے ٹچ کیا نا، تو آپ کا جو جسم ہے یہ جو اسکن ہے یہ ساری چیز انڈیپینڈنٹلی تو نہیں ایگزسٹ کر رہی. تو اسی طرح آپ اس کو لنک کریں کہ آپ کی نعمت کہاں سے آتی ہے کہاں سے نہیں جاتی ہے، اور آپ فائنڈ کریں گے کہ ہر ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس میں آپ نے ایک نہیں آپ نے ہزاروں نعمتیں ٹھکرائی. تو یہ امام غزالی کا چھوٹا سا میں کہا کہ اگر ویور ہیں وہ کہیں گے کہ ایسی کیا بات کرتے ہیں امام غزالی، ان کو دیتا ہے. اس میں ایک اور بڑے پیاری انالوجی پیش کرتا ہوں. امام غزالی نے دی تھی کنٹینٹمنٹ ود ڈیوائن ڈگری کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈگری کر دیا اس میں کنٹینٹ کس طرح راج ہے، خوش کس طرح راج ہے. تو اس میں انہوں نے، میں پورا تو نہیں جاؤں گا وہ چیپٹر تھوڑا لمبا ہے تو جی جی. لیکن اس میں امام غزالی ایک بہت پیاری اسٹوری پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے ڈیزرٹ میں ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے پہلے بیڈوینز ہوتے تھے، دے لیوڈ ان دی ڈیزرٹ. تو اس کے پاس ہی اونلی ہیڈ 3 پوزیشن، اس کے پاس صرف 3 پوزیشن. ایک سیکنڈ، ڈیزرٹ سہرا، بیدوین بدو، تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری پوزیشنز، ہاں پوزیشن، ملکیت. ٹھیک ہے چلیں. ملکیت. تو اس کے پاس 3 ملکیت تھیں یا 3 چیزیں تھیں جو جس کو وہ اون کرتا تھا، اور وہ پوری فیملی. تو اس میں ایک تھا ان کا کیمل، ایک تھا ان کے پاس روسٹر جو ان کو ویک کرتا تھا صبح کے وقت، فجر کے وقت، اور اونٹ اور مرغا. تیسرا مرغا، ہاں اونٹ اور مرغا تھا ان کے پاس. اور تیسری چیز ان کے پاس کتا تھا جو ان کو باقی جو پریڈیٹرز ہیں ان سے بچاتا تھا، جو باقی جو ہارم کر سکتی ہیں آپ کو چیزیں، جیسے شیر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ جو اونٹ تھا وہ مر گیا، بلکہ مر نہیں گیا، اس کو رات کو آئے بھیڑیے کھا کے اس کی جو لاش تھی وہ لے کے چلے گئے. تو صبح فیملی اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ جی اونٹ مر گیا ہے. تو وہ کہتی ہے والد کے پاس جاتی ہے جو بدو کا جو مطلب بندہ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. سو جائے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا اونٹ مر گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اونٹ وہ استعمال کرتے تھے، ان کا جو کیمپ تھا یہ وہ ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈالنا، جو سامان لے کے جانا ہے، کیونکہ ٹریول ہی کرتے رہتے تھے، آپ کو پتا ہے بدو اسی طرح کرتے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں گے؟ تو جو باپ تھا اس نے آگے سے جواب دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کرو، جو بھی اللہ کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی آپ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اگلے دن وہ سو رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو مرغا تھا وہ بھی اسی طرح رات کو بھیڑیا آئے ہیں کھا کے لے کے چلے گئے. پھر سے جاتے ہیں باپ کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب تو بھیڑیا بھی چلا گیا. تو باپ پھر سے وہی جواب دیتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، بے فکر ہو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح 1-2 دن گزرتے ہیں تو جو کتا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کتا بھی مر جاتا ہے. تو فیملی پھر سے جاتی ہے باپ کے پاس. اب یہ دیکھیں جو بھی ان کی ملکیت تھی ساری چلی گئی ہے.
ان کے لیے تو یہی ملکیت تھی نا, جیسے ہمارے لیے اوڈی ہے یا ہمارے لیے مرسیڈیز ہے یا ہمارے پاس جو بھی گاڑی ہے, ان کے لیے ان کا جو اونٹ تھا وہ تھا. اور جس طرح ہمارے پاس ہیں گیٹس ہیں, گھر ہیں, جو بھی ہے, کسی کے پاس ملازم ہوں گے, گارڈ ہوں گے, ان کے لیے کتا وہ تھا. تو ان کے لیے یہ بہت بڑی چیزیں تھیں. تو اب تینوں چلی گئی ہیں. تو وہ باپ کے پاس جاتے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے. باپ پھر سے وہی جواب کہ جو اللہ کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے. تو اب فیملی سے یہ جواب نہیں برداشت ہوتا کہ یار ہر چیز چلی گئی, آپ ایک ہی جواب دے رہے ہو. کہتے ہیں اس میں کیا بہتری ہے, ہمیں دکھا دو اس میں کیا بہتری ہے. تو ابو پھر سے وہی جواب دیتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری, صبر کرو. اچھا یہ گزر جاتا ہے. تو وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ڈیزرٹ سے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لوگ مرے ہوئے ہیں, ٹینٹ سے ریویجڈ ہوئے ہوئے ہیں, ہر چیز تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کی لاشیں ہیں, سب کچھ ہے. تو تھوڑی دیر بعد ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس سے پوچھتے ہیں, اس کو روکتے ہیں کہ بھائی ادھر ہوا کیا ہے, لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں, ٹینٹس خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. وہ کہتے ہیں اصل میں جو میروڈرز ہوتے ہیں, اب مجھے یہ نہیں پتا اس کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں, جو میروڈرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو سلیورز ہوتے ہیں, جو غلام لیتے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے نا صحرا کے اندر لوگ ڈھونڈ رہے تھے, اور جب ان کو کوئی فیملی مل جاتی تھی تو وہ ان کے جانور بھی لے لیتے ہوتے تھے, ان کی عورتیں بھی لے لیتے ہوتے تھے, اور مرد مار دیتے ہوتے تھے. بیسیکلی آپ لوگ کہہ دیں کہ تھگس ہوتے تھے وہ. اچھا تو اب وہ بندہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کو پتا اس طرح چلتا تھا کہ فیملی کہاں پہ ہے, کہ اگر اونٹ آواز نکالتا تھا تو ان کو پتا چل جاتا تھا فیملی کہاں پہ, اگر کتا بھونکتا تھا تو ان کو پتا چل جاتا تھا فیملی کہاں پہ, اگر جو روسٹر ہے وہ آواز نکالتا تھا تو ان کو پتا چل جاتا تھا فیملی کہاں پہ. اچھا یہ فیملی اس لیے بچ گئی کیونکہ ان سے تینوں چیزیں خدا نے لے لی ہوئی تھی, تینوں چیزیں لے لی, تو کوئی آواز ہی نہیں تھی ان کی لوکیشن بتانے کے لیے. تو پھر باپ کہتا ہے کہ میں نے کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ جو اللہ کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے. تو امام الغزالی کی ساری کتابیں اس طرح فل ٹو دا تیتھ ہے. اس کے علاوہ اب تھوڑے ٹیکنیکل بھی امام الغزالی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو لیکن میں اس میں جاؤں گا, میں کہوں گا ویور خود ایکسپلور کرے. جیسے کہ وہ نفس کی بات کرتے ہیں, اپنی نفس سے کس طرح لڑنا ہے, اور نفس سے لڑنے سے جو ہمارے ارد گرد جو ویل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے وہ کھل سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تب ہیں کہ جب آپ کا جو جسم ہے, جو آپ اس کی آپ کے جو ڈیزائرز ہیں, جو آپ کی نفس ہے, آپ نے اس کا غلام نہیں بننا, وہ آپ کی غلام بننی چاہیے. اگر آپ اس سے غلام بن گئے تو آپ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ کتا بھی یہی کرتا ہے نا, اس کی نفس اس کے اوپر حاوی ہے. تو اگر آپ کے اوپر بھی آپ کی نفس حاوی ہے تو آپ میں اور اس کتے میں کوئی فرق تو نہیں رہا. تو امام الغزالی کتابیں بیسیکلی اس طرح کی بہت ان کے خوبصورت چیپٹر ہیں. تو وہ اب جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں امام الغزالی کو تو صرف آپ کو اچھے نہیں لگتے, آپ کو امام الغزالی سے عشق ہو جاتا ہے. آپ نے ایک بار ٹویٹ کی تھی کہ مطلب امام الغزالی کو جب میں پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے, جو میں کرتا ہوں مجھے بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ امام الغزالی یہ کرتے ہیں نا, ان کے چیپٹر ہیں بڑے, اب میں چیپٹر کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن وہ چیپٹر میں بتاتے ہیں کہ یہ نا ہائیسٹ رینک ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ فرض کریں وہ ریاضت النفس میں کہتے ہیں کہ جو کھانا کھانے کی رینک ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھایا جائے کہ جس سے کمر سیدھی ہو. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ اب یہ میں انگلش میں بتاؤں گا, اس کو آپ ہی ٹرانسلیٹ کریں گے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ the son of Adam does not fill a vessel worse than his belly, worse than his stomach. A few bites to keep his back straight is enough. وہ سب سے پہلے جو بننے والی چیز ہے اس کا پیٹ ہے, اور اس کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند نوالے جو ہیں, چند لقمے, وہ کافی ہیں. تو اس میں امام الغزالی کہتے ہیں کہ جب یہ وہ بات کر دیتے ہیں اور رینکس بتا دیتے ہیں کہ کیا رینکس ہے اس معاملے میں نا, کہ اب ظاہر سی بات ہے عام آدمی کی کیا رینک ہے, یہ سارا کچھ میں نے کور کیا ہوا ٹویٹر میں. تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں جب ہائیسٹ رینک بتاتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تم یہ نہیں کر سکتے. تو اپنے دماغ میں یہ نہ ڈالو ڈیلوژن کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو جب آپ یہ پڑھتے ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے امام الغزالی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اوقات سے نہ بڑھو, جتنے ہو اتنے ہی رہو. اور اس کے علاوہ جب آپ ویسے بھی جیسے کہ یہ الولد ہے, اس میں وہ ہر جو چیز ہے نا اس کے اوپر وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں مائی ڈیئر سن, جیسے کہ دعویٰ کے بارے میں انہوں نے بڑی ریگرس چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, اور ہر وقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ایکشنز کو دیکھو, اپنی اٹینشنز کو دیکھو, کوئی بھی عمال اٹینشن کے بغیر نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل وہ ایک بڑی پیاری ایگزامپل دیتے ہیں اپنی اربعین فی اصول الدین میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیت سے نا آپ بہت سے ثواب کما سکتے ہو. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ مسجد گئے ہیں, آپ مسجد میں اپنی نیت بنائیں نا, نیت آپ بنائیں کہ میں خدا کے گھر جا رہا ہوں,
میں مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھنے جا رہا ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے جا رہا ہوں, میں اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنے جا رہا ہوں, میں اللہ کا گھر اونر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنی ہیومینٹی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, میں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں, تو آپ جتنی نیت بنائیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا, زبردست, ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے کیونکہ میں نے سوال بہت زیادہ اکٹھے کیے تھے اور آپ امام غزالی کو اس جذبے کے ساتھ اس طرح پیار سے بتاتے ہیں کہ مطلب مجھے دل نہیں کرتا کہ میں اس کو روکوں, میں چاہتا ہوں کہ وہی سنتا رہوں. لیکن اور بھی سوال میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آگے چلیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کا وہ ٹویٹر وغیرہ کا ہینڈل بھی دیں گے یہاں پہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ. تو جو میری آڈینس سے گزارش ہے کہ اگر آپ امام غزالی کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں, ان کے تعلیمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی اگر آپ کی اردو تھوڑی ویک ہے اور انگلش میں اگر آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو ضرور فالو کریں اور آپ کو یقیناً انشاءاللہ ایک فائدہ ہوگا, روحانی فائدہ ہوگا. جی اچھا, اس کے علاوہ میں 2 سوالوں کو کپل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک تو میں نے پوچھا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو انفلوئنسز تھے آپ پہ, ٹھیک ہے, وہ ان کا شارٹ بتا دیں جو آپ کے اسپرچل جرنی سے ریلیٹڈ ہیں, ناٹ کمنگ بیک ٹو اسلام, مطلب کمنگ بیک ٹو اسلام ان سینس کے پریکٹسنگ اسلام. دوسرے انفلوئنسز اور پھر اس کے علاوہ جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں, ناٹ فلاسفہ, فلاسفرز, ٹھیک ہے, اور ان کے جو پرابلمیٹک ویوز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ٹیک اینی ویو, مطلب مثال کے طور پہ نیو ایتھیزم کا آپ نے بات کی, کرسٹوفر ہسٹنگس کی, اس کا کوئی ویو اٹھا لیں جس نے آپ کو بہت زیادہ ٹربل کیا ہو اور اس کو جواب آپ کو ملا ہو, وہ جواب بتا دیں ان اے نٹ شیل. یہ 2 سوال ہو گئے ہیں. پھر جو مطلب جو اسلامک ٹریڈیشن میں جو باقی لوگ ہیں اسپریچول جرنی میں, اوبویسلی جن کے پیچھے آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے ٹویٹر میں, شیخ عبد القادر الجیلانی, ون آف دا بگیسٹ اولیاء آف دس ٹریڈیشن. مطلب ان کے نزدیک صرف امام غزالی پہنچتے, وہ اور امام غزالی کے بیچ میں کمپٹیشن ہے بیسیکلی, کہ ایکسیپٹڈ. ظاہر سی بات ہے کچھ اولیاء تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کیا پتہ ان کے کیا مکان ہے یا کیا نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر الجیلانی اس معاملے میں بہت اچھے ہیں, اور میں نے اسٹارٹ میں شیخ حمزہ یوسف کو بھی بہت سنا, تو اسٹارٹ میں سنا تھا, اور ان کو سن کے ہی میں نے کہا یار امام غزالی پڑھ ہی لیتا ہوں کیونکہ وہ بہت تعریف کرتے ہیں نا امام غزالی کی. تو شیخ حمزہ یوسف بھی سنا ہے, اور اس کے علاوہ پاپولر میں نے اتنے لوگ نہیں سنے, ادھر ادھر کتاب پڑھتا رہتا ہوں, جیسے کہ الحداد کی کتاب ہے, کیا نام تھا, میں نام بھول گیا کتاب کا, لیکن اس طرح آپ کو تصور میں تو آپ کو امام الحداد, جی تو ان کی کتاب مجھے ہے, اس کتاب کا نام آتا تھا لیکن ابھی میرے ذہن سے سلپ ہو گیا. بہت پیاری کتاب ہے, امام غزالی تک کی ہی, اس کے بعد کی کتاب ہے لیکن بہت پیاری خوبصورت کتاب ہے ان کی, 2 والیومز میں بیسڈ ہے. میں نام بھول گیا ہوں کتاب کا, تو لیکن خیر اگر آ گیا تو میں پھر بعد میں بتا دوں گا انشاءاللہ, ہم اس کو شیئر کر دیں گے. تو اس کے علاوہ جو کلام والے معاملے میں تھے, اس میں بھی ایک بہت بڑی انفلوئنس امام غزالی ہی ہیں. اس کے علاوہ شیخ سید فودا ہیں آج کل کے, آپ کو پتہ ہوگا ان کا, کہ عربی میں کرتے ہیں بیان موسٹلی, لیکن جو ان کی کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے بلکہ ادھر ہی, ان کی جو کتاب ہے سنوسی کریڈ, یہ ہے شیخ سید فودا کی. تو یہ موسٹلی اسلامک کلام کے اوپر ہے, زیادہ ایڈوانس نہیں ہے, انٹروڈکشن ہے سنوسی کریڈ کو. اس کے بعد خریدہ البیہ ہے, اور اس کے علاوہ ہاں خریدہ البیہ آئی تھنک کہ آڈینس کے لیے اتنا کافی زیادہ تگڑی کتابیں نہیں, مطلب آپ نے نام بتایا شیخ سعید فودا کا نام بتا دیا, سعید عبد اللطیف فودا, یہ پورا نام ہے ان کا, سعید عبد اللطیف. شیخ سید فودا ہے نا, وہ جارڈن والے. اس کے علاوہ شیخ اسرار رشید بھی ہیں, جی جی, تو برمنگھم والے. جی, تو وہ مطلب ان کا نام سننا ہی میری آڈینس کے لیے ہضم ہو جائے بہت زیادہ, کیونکہ کلام تو میرا جو خیال ہے کہ اس ٹائم شیخ سعید فودا سے بڑا متکلم نہیں ہے دنیا میں, اگر ہاں لکھنے کے حوالے سے بات کی جائے تو. باقی میرا علم ناقص ہے, شاید کوئی ہوں اس طرح کے نہیں. اصل میں شیخ, اور آج کل جیسے کہ شیخ شمس تمیز بھی ہیں ٹویٹر میں, ان سے بھی میں کچھ کورسز لے رہا ہوں ریسنٹلی, وہ بھی بہت بہترین. وہ تو شاگرد ہے نا شیخ فودا کے, وہ شیخ سید فودا کے
ایک دوست عالم کے ان کی آگے سے سند نکلتی ہے ان سے. تو صحیح ان کی شیخ اور شیخ حمزہ البکری بھی بہت بہترین ہے, ان سے بھی ان کی سند نکلتی ہے شیخ شمس تمیز کی. تو خیر اب سندیں بھی آ گئی ہیں, آڈینس کہے کہ دادا وہ اچھا لوڈ کر سند دیا. کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک چیز بڑی مشہور ہے, وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی علم دین سیکھنا, مطلب عالم بننا, عالم دین بننا از لائک اینی ادر تھنگ, آپ بس کتابیں پڑھو گے عالم بن جاؤ گے. تو سند کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اور کس طرح ایک عالم کے لیے سند کا ہونا روح کے برابر ہے. لازمی ہے, اس کے بغیر کوئی عالم ہے ہی نہیں جس کے پاس سند نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حدیث کی سند ہونا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر حدیث کی سند نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. اسی طرح علم کی بھی سند ہے, تصوف کی بھی سند ہے. اچھا, علم کی جو سند ہے وہ یہی ہے کہ جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا, آگے انہوں نے تابعی کو دیا, اور اسی طرح ہی یہ کیری فارورڈ ہوا, یہ علم کی سند ہوتی ہے. اور جو بھی سند ہوتی ہے وہ پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو سب کانٹیننٹ فرنگی محل ہے, خیر آبادی ہیں, سارے ان کی ساری سند جاتی ہے. مزے کی بات اعلیٰ کے ہے موسٹلی ماتریدی ہیں, لیکن ان کی سند جاتی ہے پیچھے امام ایجی کے پاس جو ایک اشریت ہے, اور امام ایجی سے جاتی ہے ان کی سند پیچھے امام غزالی کے پاس, امام رازی اور امام غزالی کے پاس. جی اگین اشری پیچھے جاتی ہے امام ابو حسن الاشری کے پاس ڈائریکٹ, اور پھر وہاں سے جاتی ہے امام شافعی کے پاس, اور پھر امام شافعی سے جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس طرح ہوتی ہے سند کہ علم بھی جو ہے وہ بھی حدیث کی طرح. ہمارے پاس جو علم آیا, ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ ایک طرح کے علم نہیں لائے, وہ آخری نبی تھے. انہوں نے ہر قسم کا علم دیا اپنی امت کو, اور جس طرح ایک حدیث کی سند ہے اسی طرح اس علم کی سند ہے. جو بھی تصوف کے طریقے ہیں سارے طریقے جاتے ہیں موسٹلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں پیچھے, یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں پیچھے. ان دونوں میں سے ایک کے پاس جاتے ہیں سارے طریقے جو ہمارے. آئی تھنک نقشبندی جو طریقہ ہے نا وہ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, باقی سارے جو ہیں مولا علی کی طرف سے آتے ہیں. سارے مولا علی کے پاس جاتے ہیں موسٹلی. جو طریقے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی آتے ہیں, ایک دو ہیں بیچ میں جو آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی نا, اور وہاں سے ہی یہ سارے طریقے آئے ہیں. اور اسی طرح ہی جو سارا کلام ہے, جو سارا اصول الفقہ ہے, یہ سارے بھی اس کی بھی ایک علم کی سند ہے. اگر آپ حدیث ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سند بھی ایکسیپٹ کرنی ہے, اور جس طرح آپ حدیث سند کے بغیر ریجیکٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے وہ آدمی بھی ریجیکٹ کرنا ہے جو سند کے بغیر ایک عالم ہے. یہ اس دین کا حصہ ہے. تو اب خیر آ جاتے ہیں تھوڑی ویسٹرن فلسفی کی طرف. تو اس میں موسٹلی کہوں گا زیادہ میں کمپلیکیٹڈ ٹاپک میں نہیں جاؤں گا, ایک سمپل سا بیسک سا پہلے فلاسفر بتا دیں کہ کون سے فلاسفر کو آپ نے پڑھا, مطلب جن سے تھوڑا بہت آپ کو لگا کہ ان کی آرگیومنٹ میں جان ہے, اور پھر مطلب اس کو کاؤنٹر کیا آپ نے, پھر اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آرگیومنٹ تھا جس نے آپ کو سب سے زیادہ ٹربل کیا. دیکھیں فلاسفرس کو تو جب اسٹارٹ کی بات ہوئی تو میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. میں نے موسٹلی پڑھا, میں موسٹلی یہ جو ہوتے نہیں ہے پاپولرائزر جیسے ڈاکنگز ہو گیا تو ہچنز ہو گیا, یہ ویری لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں, انٹلیکچولی بہت لو لیول کے ہیں, تو ان کو پڑھا ہوا تھا. اس کے علاوہ میں نے جو فلاسفرس پڑھے بڑی ارلی ایج میں, تو میں نے موسٹلی جیسے نیچے پڑھا ہوا ہے, میں نے فیڈور ڈاسٹویفسکی پڑھا ہوا ہے, اور اس طرح مارکس پڑھا ہوا ہے, اور مارکس تو خیر میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہے. تو اس طرح کے پڑھے ہوئے ہیں, البرٹ التوزر پڑھا ہوا ہے. تو ان کو موسٹلی آپ ایک براڈ کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ان کو آپ کہتے ہیں یہ دو کیٹیگریز ٹائپ بن جاتی ہے, وغیرہ سمپلیفائی کر رہا ہوں. انالیٹیکل فلسفی بن جاتی ہے جس میں لائبنز جیسے لوگ آتے ہیں. تو لائبنز بھی ایک بہت بہترین, لائبنز کا بڑا نام ہے. یونگ کا نام بھی آپ نے شاید بہت بہترین ہے, بہت بہترین ہے. ان سے بہت بہتر ہے جو فروئڈ ہے نا, لیکن جہاں تک بات ہے سائیکالوجی میں کہوں گا ہمارے صوفیہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے. تو لیکن جو ویسٹرن ٹریڈیشن میں اگر آپ نے کسی کو پڑھنا ہے جو بہتر ہے تو فروئڈ موسٹلی از ناٹ گڈ.
آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ کارل یونگ کو پڑھیں, وہ بہت بہتر ہے اس معاملے میں, ان سے بھی بڑا انفلوئنس تھا اسٹارٹ میں. تو اس کے علاوہ نیچے وغیرہ میں نے بڑا پڑھا ہے, فیوڈور ڈیسکیوفسکی میں نے پڑھا ہوا ہے, البرٹ کیمو میں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے کانٹیننٹل ٹائپ ان کو فلاسفرس کہا جاتا ہے کہ انالیٹیکل فلاسفی کے تھوڑے اگینسٹ تھے. تو اس میں بھی ویرینگ ڈگریز میں یہ اگینسٹ تھے, جیسے کیمو تو بالکل ہی اگینسٹ تھا. تو آپ اس میں دیکھیں گے ان کو موسٹلی کانٹیننٹلس کہا جاتا ہے. تو ان کی کچھ ایسے آئیڈیا سے میں امپریس تو نہیں ہوا تھا, اچھی ریڈ تھی, نیچے بڑے مزے کی ریڈ ہے, کیونکہ نیچے موسٹلی جو بات کرتا ہے نا اس میں کوئی دم نہیں ہوتا, تو لیکن اس کی رائٹنگ سٹائل اچھا تھا. تو لیکن کیسے بھائی کہتے ہیں کہ وہ باتیں مطلب ساری بہت ہی زبردست کرتا ہے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالتا, اس کو بات کر کے چھوڑتا ہے. نتیجہ بھی نہیں نکالتا, اور ساتھ موسٹلی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ سوفسٹری ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سوفسٹری ہوتی ہے, بس ورڈز پھینک رہا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزنس فار دم. تو میں سوفسٹری, اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس معاملے میں, وہ بڑی پھر ایکسپینسو ہو جائے گی آڈینس کو اوورویلم کرنے میں. تو لیکن میں ایک بڑی ایزی والی میں آتا ہوں جس نے مجھے اسٹارٹ میں تھوڑا ایشو دیا تھا کہ جی فار ایگزامپل کہ اپسٹیمولوجیکل ایشوز جو ہوتے ہیں, کہ جیسے کہ آپ لے لیتے ہیں کہ یہ جو سائنس جو بتاتی ہے کہ وہ حق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل پوزیٹیوزم. اچھا ایکچولی اس کو کوئی ہولڈ نہیں کرتا اینی مور, ریفیوٹڈ ہو گیا وہ اکیڈمیا میں, کوئی بھی ہولڈ نہیں کرتا اس کو, لارجلی نان سینس ہے. تو لیکن لوگ بڑا ہولڈ کرتے ہیں, جو موسٹلی ہوتے ہیں نا لے مین بڑا ہولڈ کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ موسٹلی صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ سے آتا ہے, جس کو ہم سائنٹزم بھی کہتے ہیں, اور اس میں موسٹلی یہ اپسٹیمولوجیکل پرابلم ہے. جیسے کہ اسلام میں آپ کی انٹیوشن ہوتی ہے, اب اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں انٹرنل ہوتی ہے, ایکسٹرنل ہوتی ہے, سینسز ہوتی ہیں, جو 5 سینسز ہیں, دیکھنا, سننا, ٹیسٹ کرنا, آواز خمسہ, جی جی, جو 5 سینسز ہیں. تو پھر اس کے بعد آتا ہے لاجیکل علم, جیسے کہ ڈیڈکشن ہے, جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہم اسی طرح ہی جانتے ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ لیول میں ہمارے نزدیک انڈکشن نہیں آتا, سائنس نہیں آتا. تھرڈ لیول میں ہمارے نزدیک آتی ہے ٹیسٹیمونی, گواہی. اور پھر چوتھے لیول پہ جا کے آتی ہے سائنس, جس کو ہم کہتے ہیں اسپیکولیٹو نالج. تو اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹیوشن کے بعد یا پھر بیسیکلی سینس پرسیپشن کے بعد وہ ڈال ہی دیتے ہیں اس کو. اس کے اوپر میں نے ایک بڑا لمبا اسپیس کیا ہوا ہے ٹویٹر میں, اگر آڈینس دیکھنا چاہے تو اس میں پوری اسلامک اپسٹیمولوجی دیتا ہوں. تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو موسٹلی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں علم ہی صرف یہ ہے کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو اب اس میں ایمپیریسزم بولتے ہیں اس کو, جی جی, ایمپیریسزم بھی ٹوٹل نہیں ہے, کیونکہ ایمپیریسز جیسے کہ ڈیوڈ ہیوم تھے وہ تو اتنا کچھ نہیں سمجھتے ہوتے تھے سائنس کو. تو یہ سائنس جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو نالج, اس کو جنرلائز نالج کہتے ہیں, اسپیکولیٹو نالج کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک چیز دیکھی 50 دفعہ, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یار 51 دفعہ بھی یہی ہوگی, اس کو انڈکشن کہتے ہیں. اچھا سائنس یہ بھی نہیں ہے. سائنس ہے فار ایگزامپل کہ سائنس نے اس جنرلائز جو آبزرویشن ہے اس کے اوپر اس نے ایک تھیوری بنائی ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے, یہ سائنس ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جو نیوٹن کا ہائپوتھیسس تھا سارا, جس کو ہم نیوٹونین لا آف گریوٹی کہتے ہیں, اس میں نیوٹن نے بیسیکلی یہ کہا کہ جتنا آبجیکٹ بڑا ہوتا ہے اتنا اس میں پل زیادہ ہوتا ہے, جس کو وہ گریوٹی کہتا ہے, اور اس کی وجہ سے چیزیں نزدیک آتی ہیں, جس کو ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چھلانگ ماریں گے تو آپ واپس نیچے گر جائیں گے. تو یہ بھی میں ویری سمپلیفائی کر رہا ہوں, لیکن بیسیکلی یہ جو تھیوری ہے اس کا اتنا کوئی ویٹ نہیں ہے, لاجیکلی کوئی ویٹ نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ ایکچولی لاجیکلی تو اس کا, جیسے فار ایگزامپل ہم اس کے اوپر جو نیوٹن کی تھیوری ہے اس کی کاؤنٹر تھیوری بنا سکتے ہیں بڑی ایزیلی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا پلر فرض کریں جو کھینچتے ہیں آپ کو اپنی طرف, جیسے ہک ہے چھوٹے چھوٹے, اچھا جی وہ انویزیبل ہے, ٹھیک ہے, لیکن جتنا پلانٹ بھرا ہوتا ہے اس میں زیادہ ہک ہوتے ہیں, اس لیے جتنا پلانٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے اس لیے آپ کو پل زیادہ ہوتا ہے, ہر چیز کو وہ زیادہ ہک کرتا ہے اور زیادہ پل کرتا ہے. تو میری اور نیوٹن کی تھیوری ایپسٹیمولوجیکل لیول میں تو سیم ہے, کیونکہ دونوں کے رزلٹ سیم ہے, اور پریڈکٹیو لیول بھی دونوں کا سیم ہے. تو لاجیکلی جو نیوٹن کی تھیوری تھی اس کا کوئی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیوٹن نے کیا کیا, اس نے فینومینا دیکھا اور اس نے اس کو پھر تھیوری بنائی. اچھا اسی فینومینا کے اوپر ہزاروں تھیوریاں بن سکتی ہیں اور اپوزٹ تھیوریز بن سکتی ہیں. جس طرح اگر آئنسٹائن آیا, آئنسٹائن نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو گریوٹی ہے اٹس بیکاز آف دا کرویچر آف اسپیس اینڈ ٹائم. جو میس ہوتی ہے آبجیکٹ کی وہ اس طرح سمجھ لے کہ اسپیس فیبرک ہے. وہ لٹرل نہیں ہوتا, اسپیس لٹرلی فیبرک نہیں ہے, لیکن وہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ آپ سمجھ لیں کہ اسپیس ایک فیبرک ہے. اگر اس کے اوپر آپ کوئی چیز رکھیں گے تو وہ بینڈ کرے گی, جس کو ہم کہتے ہیں بینڈنگ آف اسپیس ٹائم. اس کی وجہ سے چیزیں اس کے ارد گرد جائے گی. تو گریوٹی ان ریئلٹی از ناٹ اے پولنگ فورس, از اے پشنگ فورس. اور ٹائم بھی ریلیٹیو ہے اور یہ سب کچھ. تو اوپوزٹ بیسیکلی اس کی جو تھیوری تھی سیم آبزرویشنز کے اوپر بیس تھی. تو اب اس میں جو ہم بھی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی کہ یہ تو ایک بات ہوگی نا کہ سائنس کیا ہے. آپ سائنس کو ایکسیپٹ ہی ٹیسٹیمونی کے اوپر کرتے ہیں, گواہی جس کو ہم کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو معجزات کیے تھے وہ ہم اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ متواتر ہے. اور ہم کہتے ہیں متواتر کو ڈینائی کرنا ہی ایک معجزہ ہے کہ وہ نہ ہو. تو اس میں اگر کوئی بندہ ہم سے ڈینائی کرتا ہے یہ بات, تو بھائی آپ بھی یہی کرتے ہیں. آپ نے کون سے ایکسپیریمنٹ خود کیے ہوئے ہیں؟ سائنٹسٹ نے کیے ہیں نا. اور آپ کو سائنٹسٹ آیا, اس نے ایک پیپر دکھایا, اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ میں نے کیا ہے ایکسپیریمنٹ, اس کا یہ رزلٹ ہے, اس کی وجہ سے یہ ایویڈنس جاتا ہے اس فلاں فلاں تھیری. اچھا, نہ آپ کو اس تھیری کی میتھ سمجھ آتی ہے, نہ آپ کو وہ ایکسپیریمنٹ کرنا آتا ہے, نہ آپ ادھر تھے جب وہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. آپ یہ چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے, لیکن ماننا ہے. نہیں, گووے نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا. جی ایگزیکٹلی. اور بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بندے کی ٹرسٹ وردینس کیا ہے. اچھا, اور اس کا اور اس میں ایک اور میں چیز بتا دوں کہ سائنس میں فراڈ بھی پڑا ہوتا ہے, اور یہ چیز نون ہے. اس کو آپ جیسے فار ایگزامپل ریپروڈیوسیبلٹی کی کرائسس ہے. صرف 2023 میں 10,000 پیپر سائنٹیفک پیپرز جو پبلش ہوئے تھے وہ ریکال کیے گئے ہیں. 2 نمبر پیپر تھے سارے. اسی طرح جو ریپروڈیوسیبلٹی کرائسس ہے اس میں سائنٹسٹ سے خود پوچھا گیا, اس میں نیچر ہے, نیچر ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اٹس دا ہائیسٹ فارم آف جرنل دیر از. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ریپروڈیوسیبلٹی کرائسس کو شیئر کیا, اور اس میں سائنٹسٹ نے خود بتایا, آئی تھنک 50% لوگوں نے 50% سائنٹسٹ نے خود کہا کہ اس میں فراڈ انوالوڈ ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس کو پی ہیکنگ کہتے ہیں. اس میں ایگزامپل کیا کہتے ہیں کہ آپ جب ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو, جتنے ویریبل زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ چانس ہوگا کہ پازیٹیو رزلٹ آئے. تو آپ بس ویریبلس بڑھا دو, رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پھر آپ چھاپ دو اس کو. تو یہ میں سمپلیفائی کر رہا ہوں, لیکن بیسیکلی کہ بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے گیون کہ ایک سائنٹسٹ ٹرسٹ ورتھی ہوگا. ہم سائنس نہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں, آئی لو سائنس, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ جس سائنٹسٹ سے آپ لے رہے ہو وہ ٹرسٹ وردی ہے, نہ آپ یہ ثابت کر سکتے کہ وہ ایکسپیریمنٹ واقعی میں ہوا ہے, اور آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح ہوا ہے, اور جو اس نے ساری جو ویریبلس بتائے ہیں وہ اس طرح تھے. تو آپ وائی آر یو ایکسیپٹنگ اٹ آن دا بیس آف ٹیسٹیمونی نا. اس نے گواہی دی, آپ نے کہا ویلڈ یا اٹس نارمل, تو آپ نے وہ ایکسیپٹ کر دی. اچھا, اسی طرح ہی آپ گواہی ایکسیپٹ کرتے ہو کہ چائنا ایگزسٹ کرتا ہے. اب آپ کبھی چائنا گئے ہیں ویس بھائی؟ نہیں. اچھا, آپ کیوں مانتے ہیں چائنا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایگزسٹ کرتا ہے. جی. اچھا, لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں متواتر ہے, تو وہ فالس ہونا ہی محال ہے, مطلب امپاسبل ان دا نومک سینس ہے. تو اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ چائنا. اچھا, لوگ کہیں گے جی تصویریں ہیں, تصویریں بھی تو کوئی بندہ ہی بتا رہا ہے نا بھائی یہ چائنا کی تصویریں ہیں, آپ نے کون سی ادھر جا کے خود دیکھی ہیں؟ تو یہ سب کچھ بیسڈ اپون ٹیسٹیمونی ہے. اچھا, یہ تو چلو پھر مطلب یہ چیزیں ہمیں مطلب سمجھ آ جاتی ہیں کہ چائنا ہمیں ٹی وی میں بھی دکھ جاتا کہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن لیٹ سے آپ 200 سال پیچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بندہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا پروف ہے؟ بلکہ 200 سال پیچھے بھی نہیں, آج کولمبس نے امریکہ دریافت کیا, ٹیسٹیمونی نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاسٹ ان آف اٹ سیلف از اے ٹیسٹیمونی, پاسٹ ایگزسٹ کرتا ہے, آپ نے تو نہیں نہ دیکھا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی ایک سکیپٹیکل ایگزامپل. فرض کریں آپ ابھی اسی وقت آپ کیم انٹو ایگزسٹنس, ابھی اسی وقت, اور آپ کے دماغ میں یہ ساری میموریز ابھی اسی وقت پیدا ہوئی ہیں. ثابت کر کے دکھائیں یہ غلط کس طرح, وداؤٹ اپیلنگ ٹو ریشنلٹی. سائنس سے ثابت کریں نا یہ چیز کس طرح غلط ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. وائی؟ کیونکہ جو ایکسیپٹنس آف دا پاسٹ ہے اٹ از بیسڈ اپون ٹیسٹیمونی, اس کا اور کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو اسلامک ٹریڈیشن میں ہیں ہم یہ چیز ریکگنائز کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹیمونی کمز بیفور دا اسپیکولیٹو سائنسز وچ از فار ایگزامپل فزکس, مجھ سے پہلے آتی ہے. یہ نہیں کہ ہم فزکس ٹرائی کرتے ہیں, وی ایکسپٹ اٹ, وی لو اٹ, لیکن وہ اس سے پہلے آتی ہے ٹیسٹیمونی جو ہے. اور ہم ٹیسٹیمونی کی بیسس میں جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کیے تھے, اور ہم پھر اس کے اوپر ایک ڈیڈکٹیو آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں جس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا فریم ورک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ویسٹرن فلسفی میں
ان کی جو اسکیپٹیکل لینس ہے، اور یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جو اورینٹلزم ہے اس کے بارے میں، کہ ہاں ان وہ کا جو میں نے لکھا ہوا ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے، چلیں پھر اسی کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. اب ہاں اگلا میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. نہیں پہلے آپ میرے خیال میں وہ آپ کی ٹاپ آف دی لسٹ جو ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ مطلب کافی حد تک بتا چکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمپلیفائی کریں اس کو لے مینس ٹرم میں، اور اس کو بتائیں کہ اس کا مطلب جو آپ نے دیا یہ ٹیسٹیمنی ایز این آنسر، مطلب میں جو سمجھاؤں کہ آپ کا جو ٹاپ ڈاؤٹ ہے آپ کے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو سائنٹزم ہے، سائنٹزم سے آتا ہے کہ جب جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہے بیسکلی، جس چیز کا تجربہ نہیں کیا، اس پہ ہم کیوں یقین کریں، اس پہ ہم کیوں جی ایمان لائیں. بیسیکلی امپیریسسٹ ٹائپ آف ڈاؤٹ تھا. تو اس ہاں کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ریشنل ججمنٹس ہوتی ہیں نا، دے آر ابو انڈکٹیو ججمنٹس. کیونکہ جو ریشنل ججمنٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سرٹن، جیسے کہ 1+1=2. ٹھیک ہے، 1+1 3 ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، امپاسبل ہے، وہ ہونا ہی 2 ہے. اچھا جو انڈکٹیو ہوتی ہے نا، اس کی جو پریمیسز ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایک آرگیومنٹ ہی ہوتا ہے، اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں، لیکن جو اس کی پریمیسز ہوتی ہیں نا وہ لائکلیہڈ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، وہ سرٹنٹی کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتی. مطلب وہ یہ جیسے کہ ہے کہ پروبیبلی یہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جی جی سرٹن نہیں ہوتے. وہ آرگیومنٹ ہوتا ہے نا، جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ڈیوڈ ہیوم نے دی تھی، ویسٹرن فلسفر ہی دے دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بلیک سوان پرابلم. کہ بیسیکلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھی 60 سوانز لیٹ سے، اور آپ نے ساری کالی دیکھی، بلکہ نہیں ساری آپ نے پنک دیکھی، وہ پنک کہتا ہے، پنک بلکہ نہیں وائٹ کہتا ہے. یس آپ نے فرض کریں کلر چھوڑو جرا مرضی کے اندر، 60 آپ نے سوانز دیکھی اور وہ سفید تھی. اچھا آپ نے اس کے اوپر آرگیومنٹ کیا پلیس کیا کہ جو ساری میں نے سوانز دیکھی ہیں which amount to 60 ساری سفید ہیں، تو اس سے آپ نے آرگیومنٹ بنایا کہ ساری جو سوانز ہیں وہ ہیں ہی سفید. اچھا اب آپ ایز اے ویور بھی، آئی ڈونٹ تھنک مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرگیومنٹ بہت ہی ویک ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی کبھی بھی ایک سوان آ سکتی ہے جو کالی ہو اور آپ کا سارا آرگیومنٹ تباہ ہو جائے. آپ نے یہ تو نہیں نا ثابت کیا کہ سوان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جس سے وہ کالی نہیں ہو سکتی. آپ نے تو بس کہا کہ میں نے 60 دیکھی ہیں تو ساری سفید ہوں گی. یہ جس طرح نہیں ہوتے ہمارے یہاں پر، اب میں زیادہ مطلب ہمارے یہاں پر جو انکل آرگیومنٹ دیتے ہیں، میں نے اس معاشرے کے 50 آدمی دیکھ رہے سارے برے تھے تو وہ سارا معاشرہ ہی برا ہے. تو یہ اس لیول کا آرگیومنٹ ہے. تو اب یہ آرگیومنٹ انویلڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ریشنل آرگیومنٹ نہیں ہے. اگر ریشنل آرگیومنٹ ہوتا تو انویلڈ، انڈکٹیو آرگیومنٹ. تو یہ ایک حد تک کی آپ کو پروبیبلٹی دیتا ہے کہ یار جب میں نے اتنی سوانز دیکھ لی ہیں تو شاید یا لائکلی جو اگلی سوان ہوگی وہ بھی سفید رنگ کی ہی ہوگی. لیکن کوئی چیز لازم نہیں ہے کیونکہ آپ نے ثابت تو نہیں کیا کہ سوان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے یا اس کی ایسنس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہو ہی صرف کالی سکتی. اگر آپ نے یہ ثابت کیا ہوتا تو پھر وہ ریشنل ہوتا اور پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریشنل آرگیومنٹ ہوتا ہے یا جو ریشنل ججمنٹ ہوتی ہے وہ بائی ورچو آف وٹ اٹ از وہ سپیریئر ہوتی ہے. اور سائنس اٹ سیلف از بیسڈ اپون ریشنلٹی. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ بلیف یہ ہے کہ جیسے کہ اویس بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی دماغ ہے، میرا بھی دماغ، میں برین کی بات نہیں کر رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مائنڈ، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ چیز ہی یقین لانا کہ میرے علاوہ اور مائنڈز ہیں، یہ چیز بھی ایک فلوسافیکل آرگیومنٹ ہے، ایک فلوسافیکل بلیف ہے. اس کا سائنس سے تو کوئی لین دین ہی نہیں. یہ تو آپ اسیوم کرتے ہو ٹو ایون ڈو سائنس. اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے جیسے کہ جو سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ اصل ہے، یہ بھی ایک فلوسافیکل آرگیومنٹ ہے. اس کا سائنس سے تو کوئی لین دین نہیں. سائنس تو یہ اسیوم کرتا ہے، سائنس اسیوم کرے گا ایکسٹرنل ورلڈ ریئل ہے تو پھر ہی اس کا ایکسپیریمنٹ کرے گا نا، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اور بھی بڑے سے جیسے کہ میتھس کو اسیوم کرتا ہے اور میتھس کے سارے ایکسیمز ہوتے ہیں. آپ اگر میتھ پڑھی ہو تو ہزاروں تو خیر نہیں مطلب اچھے خاصے ایکسیمز ہوتے ہیں میتھس کے. کچھ سیلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ سیلف ایویڈنٹ بھی نہیں ہوتے. تو سائنس تو وہ ثابت نہیں کرتی، سائنس تو اس کو اسیوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یونیفارمٹی آف نیچر ہے ایک چیز. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جو فیوچر آنے والا ہے وہ جو پاسٹ گیا اس کو ریزمبل کرے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل کہ ابھی یہ جو ہے پریزنٹ جو آگے جا کے پاسٹ بن جائے گا اوبویسلی، اور جو پہلے پاسٹ تھا، اس میں موسٹلی جب میں بولا ہوں ایک طرح سے تو ایک سینٹنس بنا ہے کہ میں نے اپنی زبان ایک جگہ ڈالی اور میں نے ایک طرح کیا، زور لگایا یا ہوا نکالی یا جو بھی کیا، اس سے ایک سینٹنس فارم ہوا. اچھا تو میں یہی ایزیوم کرتا ہوں نا کہ فیوچر میں بھی یہی ہوگا. تو یہ تو ایک فلوسافیکل اسمپشن ہے، اس کو یونیفارمٹی آف نیچر کہتے ہیں. اس کا سائنس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس کس طرح ثابت کر سکتی ہے یہ
کیونکہ سائنس تو فیوچر کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتی نا, کہ فیوچر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو فیوچر کی بات آپ کس طرح ثابت کر سکتی ہیں؟ اگر آپ بھی تھیوری آف ٹائم کی بھی لے لیں, بلکہ میں زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرتا, لیکن اگر آپ یہ بھی کہیں گے جی فیوچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پاسٹ بھی کرتا ہے, پریزنٹ بھی کرتا ہے, آپ اس کو ٹیسٹ تو نہیں نہ کر سکتے, تو آپ ثابت تو کر نہیں سکتے کہ یہ جو بیسیکلی جو نارمل سی چل رہی ہے یہ فیوچر میں بھی چلے گی. اور بائی دا وے اسی طرح ہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو میریکلز ہیں, جو معجزات ہیں, وہ بریک آف نارمل سی ہے, ریشنلٹی نہیں ہے, کہ وہ ریشنلی پاسبل ہوتے ہیں, کہ عقلی طور پہ وہ محال نہیں ہے, لیکن وہ نارمل سی کے طور پہ محال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل سی کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میریکل ہے کہ انہوں نے جو سی تھا اس کے 2 حصے کر دیے, ٹھیک ہے. اچھا نارملی تو یہ نہیں ہوتا نا, تو نارملی تو یہ محال ہے, لیکن عقلی طور میں تو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں جا رہا. تو ان کا ثبوت ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو نارملی ہوتا ہے اس کو اس میں جو محال ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو وہ معجزہ تو ہوتا ہی نہ نا, وہ تو پھر کوئی بھی کر سکتا تھا. ایسا ہی. تو بیسیکلی یہ جو اپسٹیمولوجی کا ایشو ہے جو ویسٹرن ٹریڈیشن میں خاص کر, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جو کیونکہ مسلمان اپنا کچھ پڑھتے نہیں ہے نا, اپنے ٹریڈیشن نہیں پڑھتے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا ریشنل اور نارمیٹو ججمنٹس کے بیچ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا, تو یہ چیزیں تو بیسک بچوں والے لیول کی نا عقیدہ کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں بچوں والے, جیسے کہ جو خریدا البیہ ہے نا, وہ بڑے لوگوں سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں کبھی سرور میں بھی ہوتا ہوں نا, ڈسکورڈ میں جو میرا سرور ہے, اس میں کبھی لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں خریدا البیہ کے اوپر. آپ کو پتا ہے خریدا البیہ بچے میمورائز کرتے ہوتے تھے, 8-8 10-10 سال کے بچے. اور جیسے کہ اب یہ سنوسیہ ہے شیخ سید فودا کی, اس میں اتنی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ, اور مجھے بھی 2 سے 3 چیزیں نہیں سمجھ رہی تھی, میں سیدھی بات کروں, میں کیوں جھوٹ بولوں, مجھے بھی نہیں ہے. تو حالانکہ یہ انٹروڈکٹری بک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بک نہیں ہے. میں نے دوستوفسکی کو پڑھنا شروع کیا, جو پہلا فلسفہ میں نے پڑھا فارغ, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اب میں نے ناول سمجھ کے شروع کیا تھا برادر کرامازوف, لیکن اس میں بحثیں اس طرح کی تھی, ٹھیک ہے, مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ فلسفی کی بک زیادہ ہے, ناول کم ہے. کون سی والی تھا, بردرز کیا نام تھا اس کا؟ ہاں برادرز کرامازوف, ہاں وہی بڑے مزے کی کتاب ہے. ہاں, تو اب وہ مطلب نا کئی بار ایسا ہوا کہ میں پڑھتے پڑھتے سو جاؤں نا, کافی پرانی بات ہے, پڑھتے پڑھتے سو جاؤں, ٹھیک ہے, پھر اٹھوں تو پیج گم ہو گیا, پھر میں دوبارہ سے اس کو دیکھنا شروع کیا, تو اس کا میں نے نشان لگانا شروع کیے. تقریباً 1.5 سال میں جا کے میں نے وہ کتاب ختم کی, ٹھیک ہے. ایک تو میرے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے, لیکن وقت بھی کم ہوتا ہے, دوسرے اس کی چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی مجھے. میں کہتا تھا یار یہ اتنا پڑھ لیا بہت ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ایک بار وہ اینڈ تک پڑھا نا, اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ یار مطلب لاجک بنتی کیسے ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, جو ایک کمپوزیشن ہوتی ہے نا لاجیکل آرگیومنٹ کی, وہ کیسے ہوتی ہے. جب پورے اینڈ تک پڑھا تو اس کی ساری کی سمجھ آ گئی. اینی وے آگے چلتے ہیں جی آپ کے فیوریٹ ٹاپک کی طرف, اورینٹلزم. آپ اورینٹلزم کی تعریف کرتے ہیں. ایک تو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس پہ, اپنے چینل پہ ہے میری, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تھوڑا, لیکن ظاہر بات ہے آپ اپنے لحاظ سے اس کو دیکھیں, ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو دیکھتا ہے. آپ اورینٹلزم کو کیا سمجھتے ہیں, اور جو اسپیشلی جو ریلیجن سے ریلیٹڈ اورینٹلزم, آپ کو پتا ہے اورینٹلزم آرٹ سے بھی ریلیٹڈ تھا, ہر چیز پولیٹکس کے ریلیٹڈ تھا. ریلیجیس جو اورینٹلزم تھا جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر سوال اٹھائے, آرگومنٹس ایسے لے کے آئے کہ جنہوں نے بہت سارے شبہات پیدا کیے. وہ ایک تو اس کی مطلب ہلکا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, اور جو آج کل یہ جو ایکس مسلم موومنٹ ہے بیسکلی, جو ہم موومنٹ تو نہیں ہے لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے دکھتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, فری تھنکر, ہیومنسٹ, اس طرح کی آئیڈیالوجی, اسپیشلی پاکستان میں. یہ جو کوکونٹس ہیں, کوکونٹ میں ان کو بولتا ہوں, محمد حجاب کا آرگیومنٹ ہے کہ جو بندہ باہر سے براؤن ہوتا ہے لیکن اندر سے گورا ہوتا ہے, تو وہ اس کو کوکونٹ بولتا ہے. تو یہ جو کوکونٹس کا جو ایک نیا فیشن آیا ہوا ہے, اس کے پیچھے کہاں تک اورینٹلزم کی سوچ چھپی ہوئی ہے, کیونکہ میں جو بھی ان کا آرگیومنٹ سنتا ہوں, جیسے پرابلم آف ایول ہو گیا یا حدیث کی آتھینٹسٹی ہوگی, یہ سب اورینٹلسٹ آرگیومنٹس ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کر دیں. دیکھیں جو اورینٹلسٹ کی ٹریڈیشن ہے نا, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ گوروں نے ڈسکور کیا اسلامک ٹیکسٹ. میں بہت ہی بیسک لیول میں اس کو سمجھاؤں تو ان کے, اور انہوں نے کیونکہ نہ ان کو عربی آتی تھی, نہ ان کو ہماری ٹریڈیشن کی کوئی سمجھ تھی,
اور کیونکہ وہ آلریڈی ایک پیراڈائم میں تھے، کرسچن والے پیراڈائم میں، اور اس کے بعد پھر وہ لبرل پیراڈائم میں چلے گئے، اور وہ یہی چیز یقین لاتے ہوتے تھے کہ جی ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ ان دنوں تو وہ ریسسٹ بھی بڑے ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر گاڈ گیون رائٹ ہے کہ جی وہ باقی سب کو کولونائز کرے اور ان کو اپنے بیسیکلی نیچے اپنے تھم کے نیچے رکھیں. تو اس میں جب انہوں نے ٹریڈیشن دیکھی تو انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دی، نہ کچھ سمجھا نہ کچھ سوچا اس ٹریڈیشن کے بارے میں، اور انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، اور بہت ہی بیسک لیول آرگیومنٹس دے کے اسٹارٹ میں. اچھا آہستہ آہستہ جو آرگیومنٹس وہ تھوڑے بہتر ہوئے، اور لیکن تھے بہت ہی بیبی لیول آرگیومنٹس. آج تک بھی جو آرگیومنٹس فارورڈ کرتے ہیں بڑے بیبی لیول ہیں. اس میں موسٹلی کیونکہ حدیث کے اوپر تو میں کہوں گا کہ میرے پاس کتاب پڑھی ہونی چاہیے ادھر، ہاں جی پڑھی ہوئی ہے. حدیث کے اوپر تو میں کہوں گا سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارے ایک انڈین عالم ہے مصطفیٰ اعظمی صاحب، انہوں نے ایک نارمل محدث، کہ یہ نہیں کہ میں ان کا مقام کم کر رہا ہوں کہ، لیکن وہ کوئی مطلب کوئی شیخ الاسلام تو نہیں تھے، وہ کوئی بہت ہی بڑے حدیث کے عالم تو نہیں، نارمل محدث تھے، ایک نارمل حدیث کے ایکسپرٹ تھے. اور انہوں نے اس ٹائم کی جو ساری نانسنس تھی جو یہ پریچ کر رہے تھے اورینٹلسٹ، جس میں جوزف شین تھا، وہ جو پریچ کر رہا تھا اس کو انہوں نے بالکل ڈسمینٹل کیا تھا. ان کی ایک بک بھی ہے جو انہوں نے اس کے خلاف لکھی ہے، شینٹ کے خلاف. لیکن بیسیکلی جو آپ کو چاہیے موسٹلی جو ان کے آرگیومنٹ رد کرنے کے لیے جو حدیث کے اوپر کرتے تھے، اس کے لیے یہ کتاب ہے ان کی مصطفیٰ اعظمی صاحب کی. یہ کتاب کا نام ہے اسٹڈیز ان حدیث میتھڈولوجی اینڈ لٹریچر بائی ایم مصطفیٰ اعظمی. تو اس میں حدیث کی وہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہوتا ہے نا کہ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی آئیڈیا حدیث کا. جیسے فار ایگزامپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو حدیث کی کرٹیسزم ہے نا وہ لیٹر شروع ہوئی تھی. بھائی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حدیث کی کرٹیسزم تو شروع سے ہو رہی تھی. جو سب سے پہلی حدیث کی کرٹیسزم ہوئی تھی وہ ہوئی اس چیز کے اوپر تھی کہ پولیٹیکل اینڈس کے لیے لوگ فیبریکیٹ کرتے تھے حدیثیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ یہ اس میں بھی دیکھ لیں گے، جیسے کہ امام زہری نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے بڑی حدیثیں اس چیز کے اوپر رد کی کہ ان لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا سپورٹ کرنے کے یہ حدیثیں فیبریکیٹ کی. تو امام زہری تو بہت ہی، ہاں جی امام مالک تو بعد میں تھے، امام زہری تو امام مالک سے بھی پہلے. جی جی امام زہری تو مطلب پہلے 100 سال کے اندر ہے نا. میں ان کے لینس سے بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رجال کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اور یہ مطلب 600-700 سال بعد یہ کام سٹارٹ ہوا، ذہبی کے دور میں یا مقدسی کے دور میں. لیکن یہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو یہ مصطفیٰ اعظمی اس میں ڈیٹیل دیتے ہیں کرٹیسزم جو پہلی سینچری میں شروع ہوا تھا. اور میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ٹو بی آنیسٹ، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کتاب کا مقام جو ہے وہ اکیڈیمک سرکلز میں بہت زیادہ ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ بڑا ایزیلی ڈیبنک کیا جا سکتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے محمد ابن اسحاق جس نے سیرہ کی پہلی کتاب لکھی، ٹھیک ہے، اس کو دجال کہا ہے کہ مجھے جھوٹا ہے، اس کی نہیں لینا. پھر اس سے پہلے سفیان ابن عیینہ اور اس طرح کی جو زہری کا نام آپ نے لیا، ان لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ فلاں بندے سے حدیث نہیں لینی، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں ایسی بات کرتا ہے. انہی کے آرگیومنٹس اور انہی کی نالج کی بیس پہ بعد میں کتابیں لکھیں گی، ورنہ 600-700 سال بعد آنے والے بندوں کو کیا پتا ہے کہ فلاں زمانے فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہوتا تھا. تو یہ بالکل ایک بوگس آرگیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں. آپ بالکل یہ بہت ہی بیبی لیول آرگیومنٹ ہے کہ مطلب بیبی لیول تو نہیں، خیر کیونکہ ان بیچاروں کی پوری پی ایچ ڈی ہیں اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے باوجود یہ ہمیں ٹریش دیتے ہیں جو اصل بات ہے. تو ان کے لیے تو بیبی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے محدثون کے لیے تو اس آرگیومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو حدیث کے اوپر کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو حدیث کی جو ساری حدیثیں ہمارے پاس ہیں، جو ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میٹر میں، وہ ساری حدیثیں پہلی سینچری میں لکھی گئی تھیں، صرف بولی نہیں گئی تھیں، لکھی گئی تھیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو لکھنی حدیث کی وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی تھی، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں بہت سی حدیثیں لکھی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیچتے تھے حدیث سکھانے کے لیے. ٹیچر انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں ایریا میں جاؤ اور جا کے حدیث سکھاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلاؤ. تو سنت اسی طرح ہی پھیلائی جاتی ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. ہمارے لیے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ یہی اسی طرح ہی بتانا ہے نا، صحابوں سے ہی سیکھ کے، اور وہ اسی طرح ہی علم آگے شروع ہوا تھا. فار ایگزامپل اس میں یہ بات ہی کرنا کہ جیسے کہ ابھی فی الحال متواتر کی بات کر لیتے ہیں، صحیح حدیث کی بھی بات کر سکتے ہیں تو، لیکن فی الحال متواتر کی کیا کہ ریڈیکولسنس شو کرائے نا آپ کو کہ یہ کتنی فضول بات ہے کہ جو متواتر حدیثیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اویس بھائی کو اس چیز کا میرے سے زیادہ ہی علم ہوگا کہ جو متواتر حدیثیں ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ ایک لوکیلٹی سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ آل تھرو آؤٹ دا مسلم ریلم سے آ رہی ہوتی ہے. کچھ اس کی کچھ سندیں آ رہی ہوتی ہے سیریا سے، اس کی کچھ سند آ رہی ہوتی ہے مغرب سے،
اس کی کچھ سندیں آ رہی ہوتی ہے سندھ سے، جس طرح جو پاکستان ماڈرن ڈے پاکستان، ان کچھ سندیں آ رہی ہوتی ہے پرشیا سے، کچھ سندیں آ رہی ہوتی ہیں بدوؤں سے، ان ڈیزرٹ والے لوگوں سے آ رہی ہوتی ہیں، کچھ سندیں آ رہی ہوتی ہیں حجاز سے، کچھ سندیں اناٹولیا سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ ساری سندیں جو بات جو یہ معنی دے رہی ہوتی ہے، جو اس کی متن دے رہی ہوتی ہے، وہ ریلیٹیولی دا سیم ہوتی ہے. اور ہر جو ہوتی ہے ہر جنریشن میں اس کے 40 سے 50 نریٹر ہوتے ہیں، اور تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ. ٹھیک ہے، تو 3-4 جنریشنز کے بعد یہ حدیث ریکارڈ ہو جاتی ہے اور ساری سندیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. اور ڈفرینٹ سندوں سے یہ ڈفرینٹ بکس میں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ جو مغرب کا بندہ ہوتا ہے وہ تو اسی سند والی لکھے گا نا، اس کو اگر باقی والی سند کا نہیں پتا. تو یہ ساری کی ساری سندیں کہنا فورجڈ ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات. یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ معجزہ ہوتا ہے، متواتر کو ڈینائی کرنا ہی ایک معجزہ ہے. ہاں، جیسے ہم نے پہلے پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں، اب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم نے جو سائنس کی بنیادی جو پلرز دیکھے بیسیکلی، ان میں دوسرے نمبر پہ ٹیسٹیمنی آپ نے لکھا انٹیویشن کے بعد. ہمارے لیے سائنس سے پہلے ٹیسٹیمنی آتا ہے. ہاں، لیکن مطلب اکیڈیمیا میں ٹیسٹیمنی کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے نا. تو کیا جاتا ہے. ہاں مطلب یہ کوئی یہ اسلامی چیز تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو حدیث تو بیسیکلی ساری بیسڈ ہی ٹیسٹیمنی میں ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب ٹیسٹیمنیز مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، مختلف لوگوں سے آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچی ہیں. ٹھیک ہے، 100%. اور سارے کے سارے ٹرسٹ وردی ہیں. یس. میں اس میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹیمنی ڈینائی کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے متواتر کیوں ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ متواتر میں معجزے آتے ہیں نا. اگر آپ متواتر ایکسیپٹ کر لیں اور آپ کہیں گے یہ فورجڈ نہیں ہے، تو پھر تو مسلمان بننا پڑ جائے، پھر تو شہادت لینی پڑ جائے. تو یہ کیا بات کرتے ہیں کہ اس میں ان کی بڑی آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو پوری ٹریڈیشن ہے نا اورینٹلسٹ والی اسپیشلی، یہ بیسڈ ہی نیچرلزم کے اوپر ہے. کہ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ بھائی فورجنگ جو ہے بے شک جتنا مرضی ریڈیکولس ہو، ان میں سے کچھ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بہت ان لائکلی ہے کہ فورجڈ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی فورجڈ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ چیز پرپوز کر رہی ہے وہ نہیں ہو سکتی. کیا پرپوز کر رہی ہے؟ معجزہ. تو یہ کہیں گے ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ جی معجزہ مور ان لائکلی ہے اور یہ زیادہ لائکلی ہے کہ یہ فورجڈ ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ثابت کریں نا یہ کیوں زیادہ لائکلی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے نزدیک تو معجزہ یا پھر سپر نیچرل ایونٹس کوئی بہت بڑی چیز تو ہے نہیں. یہ تو آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ ایک نیچرلسٹ ہیں، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ چیز محال ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے یہ زیادہ لائکلی ہے کہ یہ فورجڈ ہوئی ہے. اچھا، لیکن اب اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. تو پھر تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ کریٹیکل تو ہے نہیں، اور آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ وداؤٹ بائسز تو ہے نہیں، اور جو آپ کی اسٹڈی ہے وداؤٹ فلوسافیکل ایزمپشنز تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسٹڈی کرنے سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو بھی چیز ہمارے ڈوگما کے خلاف جائے گی، جس کو ہم نیچرلزم کہتے ہیں، ہم وہ رد کر دیں گے، ہم وہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو آپ کی تو جو ساری اسٹڈی ہوئی وہ ہوئی بائسڈ، اور آپ کی جو ساری اسٹڈی ہوئی وہ تو ہوئی بیسڈ اپون یور اون بلیفس ہوئی. وہ کوئی ان بائسڈ موڈ آف کریٹیکل تھنکنگ تو رہی نہیں آپ کی اپنی اپنے کہنے سے اور آپ کی اپنی تسلیم کرنے سے اس بات کو کہ ہم صرف اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ وہ معجزہ آگے فارورڈ کرتا ہے. یس، تو یہ ایک بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ خیر حدیث کے اوپر تو ہم نے تھوڑی بات کر لی، اور بک لازمی پڑھیں مصطفیٰ اعظمی کی، ویور سے کہوں گا. تو اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات کر لیتے ہیں. یہ لارجلی نا آج کل اکیڈیمیا میں یہ نہیں مانتے، کیونکہ اورینٹلسٹ میں بھی نا ڈفرینٹ ٹائپ ہوتے ہیں، جس کو ہم بیسیکلی ویسٹرن ٹریڈیشن کے پرگیو میں کہتے ہیں. جیسے ویل ہلاک ہیں، وہ بہت بہترین ہے اس معاملے میں. انہوں نے بیسیکلی پیٹریشیا کرون تھی، ان کے خلاف لکھا، تو وہ آگے سے مطلب آپ دیکھیں گے ان کے اندر ابھی بھی ریسزم ہے. تو جب اس کو بتایا گیا نا انہوں نے آپ کے خلاف لکھا ہے، تو وہ کہتی ہے وہ تو عرب ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی اس میں کچھ ایک اورینٹلسٹ تھے، اس طرح ڈفرنٹ اورینٹلسٹ ہوتا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں یقین رکھتے تھے، یہ بھی نہیں تسلیم کرتے کہ مسلم فلاسفرز بھی ہو سکتے ہیں یا مسلم لوجیشنز بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ جو ان کا لارجلی ٹومسٹک اسکول تھا وہ ابن سینا اور ابن رشد اور امام غزالی سے ہی سارا انسپائرڈ تھا، اور ایرسٹوٹل سے بیسیکلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ایک تو غرور بہت تھا اپنی ٹریڈیشن کا، اور اس کے علاوہ ان کی نیچرلسٹک پریزمپشن تھی. اے پرورائی ریجیکٹ کرتے تھے جو بھی چیز نیچرلزم کے خلاف جاتی تھی. تو ان کی موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں نا، جو ملحدین بھی ہوتے ہیں یا جو باقی لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی دس از سم فارم آف کریٹیکل تھنکنگ، کہ جی یہ تو ان بائسڈ ہے نا کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو بھائی یہ کس طرح ان بائسڈ ہے؟ جیسے آئی ہیو ایکسپلینڈ کہ ان کی تو بائسز ہم سے بہت زیادہ ہے.
اس سے ایسا تو ہی ہے. بہتر ہے کہ آپ کسی مسجد کے جا کے کسی مولوی سے لے لیں علم ان لوگوں سے لینے کے علاوہ, کیونکہ یہ تو ان کی biases are not only there but they are a priori کہ a priori ریجیکٹ کرنا ہے miracle, رائٹ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل ایک بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ جی امام غزالی led to the decline of the scientific basically science in Islam یا in the Muslim world. تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے Did Al-Ghazali finish science? If I remember جی correctly. تو اس کے بعد میں نے پہلے بھی بات کی, لیکن میں اس کو بتاؤں گا کہ لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات, آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے معتزلی تھے. کون, امام غزالی؟ آپ نے یہ ویڈیو نہیں سنی ہوئی؟ نہیں مجھے نہیں پتا کس کی ہے یہ, کسی نے کہا ہے یہ بات؟ ہاں پرویز بھائی نے. او مائی گاڈ. پرویز بھائی کہتے ہیں کہ امام غزالی پہلے معتزلی تھے, پھر آگے جا کے بولتا ہے ابن رشد معتزلی تھا. دیکھیں اس میں نے جو پوڈ کاسٹ کیا اس میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی معتزلہ اور جو فلاسفہ تھے دو ڈفرینٹ گروپس تھے, ٹوٹلی ڈفرینٹ گروپس تھے. تو معتزلیہ تو رد لکھتے ہوتے تھے فلاسفہ کا, ہاں تو کیا ہو رہا ہے ادھر, کیا فلافل کو ریفیوٹ کر رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. ویسے اگر آپ لوگوں کی جو مطلب یہ ٹویٹر کی جو جنگ ہے, اس کی بدولت ان لوگوں کے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو پتا ہے کہ فلاسفہ الگ لوگ ہیں, معتزلی الگ لوگ ہیں. اب مان گئے ہیں, پہلے یہ مکس کر دیتے تھے, حالانکہ 200-300 سال کا فرق ہے ان دونوں میں. 200-300 سال کا فرق بھی ہے, بلیف کا بھی فرق ہے. ہاں تو بلیف کا فرق ہے. جو معتزلہ ہیں, پہلی بات ہے یہ وہ ایٹمسٹ ہیں جس طرح اشعری ماتریدی ہیں, تو ان کے ایٹمزم تھوڑا فرق ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی انٹلیکٹ تو تسلیم نہیں کرتے جس طرح فلاسفہ تسلیم کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ فلاسفہ کی میٹا فزکس مانتے ہیں, اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یونیورس ایٹرنل ہے, نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹس ہیں جس طرح سن اینڈ اسٹارز ہیں یہ ایبسٹریکٹ آبجیکٹس ہیں. تو وہ تو ان کی بہت اختلاف ہے. اور انہوں نے تو رد بھی لکھے ہوئے ہیں فلاسفہ کے, میں نے ایک رد بھی پیش کیا تھا اس معاملے کے اوپر کہ انہوں نے تو رد لکھے ہوئے ہیں فلاسفہ کے. معتزلہ اور فلاسفہ تو دو ٹوٹلی ڈفرینٹ راہیں ہیں. آپ کسی معتزلی کو جا کے کہیں نا, اس زمانے میں آپ کہتے کہ تم ایک فلاسفہ ہو تو وہ تمہیں چپیڑ مارتا اور کچھ نہ کرتا, اور اگر آپ کسی فلاسفہ کو جا کے کہتے کہ تم ایک معتزلی آؤ تو وہ آپ کو چپیڑ مارتا. کیونکہ سسٹم ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ معتزلہ جو تھے, پہلی بات تو یہ معتزلہ جو تھے وہ ہمارے اسکولوں کے بہت قریب تھے. ان کا اور ہمارا جو ایشو تھا نا لارجلی وہ قدرہ کے اوپر تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر, اور اس کے علاوہ قرآن کے اوپر کہ قرآن ایک کریشن ہے یا ایٹرنل اسپیچ ہے, وہ سارا آپ کو پتا ہوگا. تو ہمارے ان کے اختلاف کو اتنے بہت میسو نہیں تھے, تو ان کی تکفیر نہیں ہوتی, ان کو ہم موسٹلی ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. تو لیکن فلاسفہ کی مبتدی انوویٹرز کہتے ہیں, زیادہ انوویٹرز کہا جاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو اور وہ بڑے قریب ہے, وہ اصول الفقہ میں بھی ہوتے تھے. جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی کچھ جو کام ہے وہ ہمارے نزدیک بڑے اعلیٰ ترین کام ہے, جس طرح امام الزمخشری کی جو تفسیر ہے بہت بہترین تفسیر ہے, اور وہ ایک معتزلی تھے. تو ہم تو نہیں کہتے وہ تفسیر بری ہے, اور ہم ہی سکھاتے ہیں وہ تفسیر کیونکہ اچھی اتنی ہے. تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ دو گروپس تھے. اور اس کے علاوہ جو امام الغزالی کے بعد بے تحاشا سائنس ہوئی, بے تحاشا, جیسے کہ فرض کریں ابن خلدون جو تھے وہ وہی بات کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہسٹری کی اسٹڈی ہے وہ ایک بہت کٹر اشری تھے. بائی دا وے ابن خلدون جو تھے بڑے کٹر اشری تھے, اور وہ بہت ہی خلاف تھے فلاسفہ کے, اور وہ یہ کہتے تھے ہسٹری کی اسٹڈی ان کے پیراڈائم کے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کی وہ بڑی وجوہات بھی دیتے تھے, کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ورلڈ ہی ایٹرنل ہے, اور یہ جو آبجیکٹس ہیں اسٹارز پلینٹس یہ بھی ایٹرنل ہے. مطلب سارے یہ نہیں کہتے تھے, لیکن فار ایگزامپل ابن رشد یہ کہتا تھا. تو اور ورلڈ کی ایٹرنیلٹی تو یہ سارے مانتے تھے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ ان کے نزدیک تو ہسٹری بھی نہیں ہو سکتی ان کے پیراڈائم کے نیچے, رائٹ. اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ ابن النفیس ہے, انہوں نے سرکولیشن آف بلڈ ڈسکور کی تھی, وہ بھی کٹر اشری تھے, کٹر. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کے خلاف, فلاسفہ کے خلاف, اور انہوں نے اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے, انہوں نے بھی یہی ڈیفینڈ کی ہے کہ آپ کے پیراڈائم کے نیچے تو سائنس ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, یہ ایک سائنسدان تھے جنہوں نے جن کی کسی ڈسکوری کی بنیاد پہ ابھی الگوریتم جو ہے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. جی وہ تھے الخوارزمی تھے, لیکن وہ بہت پہلے تھے. ہاں وہ بہت فلاسفہ سے بہت پہلے تھے.
صحیح صحیح جی چلے تو لیکن یہ سائنس آپ دیکھیں گے جیسے فار ایگزامپل بعد میں سمرقند آبزرویٹری بھی آئی اور بہت سے عالم تھے جنہوں نے ہیلیو سینٹرک ماڈلز بنائے اور جنہوں نے جو اس زمانے کا پیراڈائم تھا جیو سینٹرزم کا وہ انہوں نے ایکسٹریملی کرٹیک کیا. تو یہ بات کہنا کہ جی ہیلیو سینٹرک جو ماڈل ہے کوپرنیکس سے آیا ہے یہ صرف ایک چھوٹے لیول تک سچ ہے, صرف کوپرنیکس سے نہیں آیا, ہم لوگوں نے بھی تقریباً وہ چیز ڈسکور کر لی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بڑے ایکسٹینسو ٹیکسٹ ہیں جس میں جیو سینٹرزم کو کرٹیک کیا جا رہا ہے. جیسے کہ وہ اس ٹیکسٹ کا بھی میں نے نام دیا تھا, میں نے عالم کا نام بھی دیا تھا, اب ظاہر سی بات ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے, لیکن آپ صرف امام راضی کو پڑھ لیں. امام راضی اپنی تفسیر میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہیلیو سینٹرک اور جیو سینٹرک دونوں ہی 50-50 ہیں. انہوں نے ویورز کو بتا دی جو جیو سینٹرک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سولر سسٹم کے سارے چیزیں ہیں وہ ارتھ کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہے, کہ دنیا بیچ میں ہے اور اس کے اگینسٹ یہ سورج ریوالو کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ریوالو کر رہی ہے. اور جو ہیلیو سینٹرک ماڈل ہوتا ہے وہ یہ ہے جو اب ہے کہ مطلب سن کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں. تو امام راضی نے تو دونوں پاسبل ہیں, دونوں 50-50 ہیں. اور اس کے علاوہ پھر کتابیں لکھیں گی اس معاملے کے اوپر جو اس کے خلاف تھی. تو خیر اس میں ذرا سی بات کر لوں کہ آپ دیکھیں گے کہ امام الغزالی کی جو اپنی سائنس تھی, جو امام الغزالی کہتے تھے, جو امام الغزالی کا اپنا سسٹم تھا, وہ سائنس کے ساتھ سب سے زیادہ ملتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اشعری ایٹمزم, امام الغزالی جس کو ہولڈ کرتے تھے. ایٹمزم کیا ہے؟ ایٹمزم یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں بیسیکلی, سبسٹنس از ایکسیڈنٹس. سبسٹنس کیا ہے؟ جیسے کہ میں ایک جسم, ایکسیڈنٹس کیا ہے؟ میرا کلر, میری موومنٹ یا میرا اسٹل ہونا, یہ ایکسیڈنٹ ہے. اور جسم کیا ہے؟ میں. تو جوہار ہے اور اراد ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ جو the world is composed of the smallest indivisible particle, the smallest indivisible atom کہتے ہیں اس کو. تو ایٹم کا مطلب یہ نہیں ہے سائنٹیفک ایٹم کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک فلوسافیکل ایٹم ہے جو سب سے چھوٹی انڈیویزیبل پارٹ ہے, اس کو ایٹم کہا جاتا ہے, کہ that the universe is composed of it. ٹھیک ہے. اور آپ اب اس کو کمپیئر کریں ماڈرن فزکس کے ساتھ, بڑا اوور لیپ ہے نا, حالانکہ یہ ایک فلوسافیکل انڈیور ہے جو ایٹمزم کا ہے. اور یہ خالی مطلب خیال سے ایک چیز پیش کی, پھر اس کے بعد سالوں صدیوں تجربات ہوتے رہے, اور اس کے بعد سائنس اس نتیجے پہ پہنچی. اور جو فزیکل ایٹم ہے جس کی ہم بات کریں, ایک فلوسافیکل ایٹم اور ایک فزیکل ایٹم, وہ کافی حد تک کنسپٹ کی حد تک آپس میں ملتے ہیں. جیسے کہ فرض کریں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اشاریوں کے نزدیک اگر آپ کہتے ہیں کہ یونیورس میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ کوانٹم فلکچویشنز ہیں یا لیٹس سے کوارکس ہیں یا جو بھی آپ نام دے دیں اس کو, اشاری کہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں ایز فلوسافیکل ایٹم ہے. کہ ہمارے لیے وہ آبجیکٹ میٹر نہیں کرتا, آبجیکٹ نہیں میٹر کرتا کہ وہ کیا ہے, وہ ڈز ناٹ میٹر. ہمارے لیے جو میٹر کرتا ہے کہ وہ انڈیویزیبل ہے اور اسمالسٹ ہے, بس. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک assumption ہے فلوسافیکل. تو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ان the smallest planes of existence, جو سب سے چھوٹی چیزیں ہیں وہ پارٹیکلز, جس کو یہ نہیں کہتے, اب میں زیادہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں بیسیکلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں تو کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فلاسفہ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتی. فلاسفہ جیسے کہ امام رشد صاحب کہتے ہوتے تھے, اور بائی دا وے میں امام رشد کو نیچے نہیں دکھانے کی کوشش کر رہا, وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, جو مالکی فقہ میں ان کا فقہ امیزنگ ہے, اور وہ عقلی طور پہ بھی بہت عقل مند تھے, اور عقلی طور میں بھی ان کی جو کتابیں بڑی اچھی تھی. وہ علیحدہ بات ہے جو انہوں نے امام غزالی کا رد لکھا تھا وہ بہت ویک تھا, اور وہ عقلی سینس میں اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جتنے اشاعرہ تھے یا جتنے امام غزالی تھے. تو لیکن وہ یہ چیز یقین رکھتے تھے کہ جیسے کہ جو سورج اور جو دنیا ہے یہ ایٹرنل ہے, قدیم ہے, اور چینج بھی نہیں ہوتی, اور یہ ایبسٹریکٹ ہے. وہ تو جو فلاسفہ ہوتے تھے بیسیکلی یہ بھی چیز مانتے تھے کہ انٹلیکٹ اور کہ مطلب بیسیکلی دو ریالٹیز ہوتی ہیں, ایک فزیکل ہوتی ہے, ایک انٹلیکٹ ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ آبجیکٹ بیسیکلی اس کو کہتے ہوتے تھے سن کو اور ارتھ کو, اور ان کے اور بھی بڑے عجیب سے بلیفز ہوتے تھے. فزکس تو ان کی ساری رد ہو گئی ہوئی ہے, ساری کی ساری فزکس ان کی رد ہو گئی ہوئی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ بڑا آسان ہے, ہمیں سائنس تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فزکس ہے اس کو رد ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس بہت ہی اسٹرانگ ٹیلیسکوپ ہے, ٹھیک ہے, تو موسٹ پروبیبلی آپ گیس کلاؤڈز دیکھ سکتے ہیں یونیورس میں. جو گیس کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں اور جب وہ آپس میں ڈینس ہوتے ہیں تو اسی سے پلینٹس بنتا ہے اور اسی سے سن بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی ہم یہ چیز یقین میں لا سکتے ہیں کہ یہ قدیم نہیں ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے. تو یہ کس کے ساتھ جاتا ہے؟ یہ متکلمون کے ساتھ ہی جاتا ہے نا. متکلمون کہتے تھے کہ کمپوزٹ آبجیکٹس ہیں, پارٹ سے بنے ہوئے ہیں,
اور ان کی بگیننگ بھی ہے، ان کا اینڈ بھی ہے. ایگزیکٹلی وہ چیز جو آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے. اور جو کوانٹم اگر آپ وہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں اس کو کوانٹم میکینکس، تو اس میں بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ جی پاپ ان ہو رہا ہے، پاپ آؤٹ ہو رہا ہے انٹو ایگزسٹنس. تو ہمارے نزدیک تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ایٹمسٹ ہیں، ہم تو کہتے ہی یہ ہم تو کہتے ہی ہے کہ ہر لمحہ میں، ہر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسٹروائے بھی کر رہے ہیں، کریٹ بھی کر رہے ہیں ان دا سب اٹامک، مطلب سب اٹامک تو نہیں، ان دا بیسک ریلم، کہ بیس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سیکنڈ میں تباہ بھی کر رہے ہیں اور کریٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں شیخ شمس تمیز ہے، آپ ان کی دیکھنا چاہیے خیر آبادی انسٹیٹیوٹ میں، انہوں نے ایک کتاب بھی اس میں ریکمینڈ کی تھی کہ ایک فزسسٹ نے لکھی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ بڑی پیراللز ہے. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے سیم ہے، سیم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو آئیڈیا وہ فلوسافیکل ہے. آپ کا تو ایک سائنس کا انڈیور ہے نا، وہ کل کو چینج ہو جائے، کل کچھ اور ہو جائے، لیکن ہمارا تو فلوسافیکل انڈیور ہے، اوور لیپ بہت زیادہ ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس ابھی ادھر تحفظ الفلاسفہ بھی پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، شکر ہے ہم نے پہلے بھی بات کر لی تھی کہ سائنس کی جو ایک ایگزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ دا فیوچر ریزمبلز دا پاسٹ. ہاں ٹھیک ہے. امام غزالی نے ایگزیکٹلی یہ بات 1000 سال پہلے اپنی کتاب میں کی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل اب میں آپ کو وہ نکال دیتا ہوں کہ بس اب وہ نکل آئے کہ امام غزالی نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ جو کہ اتنی دفعہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک ان کے خلاف جو تہمت لگائی جاتی ہے بیسیکلی کہ جی امام غزالی تو اوکیجنلزم مانتے تھے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کوز کرتے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہر چیز کوز کر رہے ہیں تو لازم تھوڑی نا کہ جس طرح ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس طرح کوز کریں، اور لازم نہیں ہے. تو پھر چیزیں رینڈم کیوں نہیں ہیں اور ایک ترتیب کیوں فالو کرتی ہے؟ تو اس کا امام غزالی نے جواب دیا ہوا اپنی کتاب میں. پہلے خود ہی کنٹینشن پوز کی ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں بیسیکلی مجھے مل جائے میں آپ کو ڈائریکٹ ریڈ کر دوں گا، لیکن اگر نہیں ملا تو کوئی نہیں، میں آپ کو اپنی زبان سے بتا دوں گا کہ بیسیکلی امام یہ آ گیا. صحیح ہو گیا، بلکہ نہیں آیا کیونکہ انشاءاللہ بھی مل جاتا ہے. ایک ہی سیکنڈ کی بات ہے، ادھر ہی ہونا چاہیے. چلے میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. خیر امام آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ تو ہم نے مطلب آج کل گوگل پتہ ہے آپ کو تیز ہے، خالی ٹائپ کریں گے تو آ جائے گا. ہاں وہ بس اس میں امام الغزالی یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیزیں اتنی دفعہ ہوتی ہیں تو ہمارے دماغ میں انشیکیبلی یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے وہ اپنی پاسٹ ہیبٹ کے مطابق ہوگا، کہ that whatever is happening it will happen due to past habit. تو یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، جس کو ہم یونیفارمٹی آف نیچر کہتے ہیں، اور اس کو کلام میں کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سننا، مطلب جو نارملی ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز تھنگس. ٹھیک ہے. تو امام الغزالی بیسکلی ون آف دا مین ایگزمپشنز آف سائنس جو ہے وہ ادھر سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں اپنے ویو کے مطابق. اور ہم جو اشعری ماتریدی ہیں ہم یہی بلیو کرتے ہیں، جو مین اسلامک سکولز ہیں. تو بیسیکلی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ امام الغزالی کی آئیڈیالوجی دیکھیں یا پھر امام الغزالی کا کلام دیکھیں تو سب سے زیادہ ریکنسائلیبل وتھ سائنس ہے ہی وہ کلام پوری اسلامک ٹریڈیشن میں. اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. فلاسفہ کے جس طرح ہم نے بتایا کہ ان کا تو بڑا عجیب سا تھا فزکس، اور وہ رد بھی ہوگی ہوئی ہے میجورٹی، کیونکہ ایرسٹوٹیلین فزکس تھی ان کی موسٹلی، تو وہ رد ہوگی ہوئی ہے ساری. اس میں ان کے تھوڑے نیو پلیٹونک بھی تھے وہ، لیکن موسٹلی جو ان کی میٹا فزکس اور فزکس تھی وہ ایرسٹوٹیلین تھی، اور وہ دونوں ہی ریفیوٹ ہو گئی ہوئی ہے، میٹا فزکس بھی اور فزکس بھی. تو اب جی یہ آپ کمپلیٹ کر، اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے متعلق. مطلب یہ جب بھی یہ مطلب فلسفی کی بات آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ دو بڑے میجر سکول دیکھتے ہیں، ایک ایرسٹوٹل کا ایک پلیٹو کا. ٹھیک ہے، ان میں کیا چیز ہے جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، جو اپوزٹ جاتی ہے ان میں، وہ آپ بتا دیجیے، لیکن پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. نہیں اتنی بات ہی تقریباً کمپلیٹ ہوگی ہے کہ اگر آپ سائنس دیکھنا چاہتے ہیں اور سائنس کا معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ریکنسائلیبل وتھ سائنس، یہ نہیں کہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے فلسافیکل آئیڈیاز ہیں اور سائنس ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے آل ٹوگیدر، لیکن اگر آپ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ریکنسائلیبل ود اشعری اینڈ ماتریدی تھاٹ ہے. فلاسفہ کی تھاٹ کے ساتھ تو نہیں ہے، یا معتزلیہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ معتزلیہ اور ہماری تھاٹ
موسٹلی سیم ہے ان دا فزکس. ہوں تو لیکن فلاسفہ کے ساتھ نہیں ہے. ہوں تو یہی بات ہے. اچھا اب وہ میرا سوال جی ارسطو اور جہاں افلاطون. تک پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لاجک والے ٹرمز میں تو موسٹ جو لاجک ہے اس کا فادر ایرسٹوٹل ہی ہے. اور وہ اس سے لاجک ہم بھی لیتے ہیں اور جو ساری اسلامک سیکٹس تھی وہ بھی لیتی تھی, جس طرح فلاسفہ بھی لیتی تھی. اس میں لاجک کے اوپر اور بھی بڑا کام ہوا ہے ان کے بعد, جیسے کہ ابن سینا نے بہت کام کیا ہوا ہے لاجک کے اوپر. تو وہ ٹوٹلی ایرسٹوٹیلین لاجک نہیں رہی تھی, اس میں ایڈوانسمنٹس بھی ہوئی تھی بہت زیادہ. اس میں آپ دیکھیں گے اوٹمنس نے بہت کام کیا لاجک کے اوپر, جس کو ہم منطق کہتے ہیں, علم المنطق عربک میں. تو وہ لاجک تھوڑی تبدیل ہوگی ہوئی ہے اور بہتر ہوگی ہوئی ہے. اس میں ابن سینا نے سٹارٹ میں کام کیا تھا کہ اب بے شک ہمارے ابن سینا سے جتنے مرضی اختلاف ہوں, شیخ رئیس تھے وداؤٹ ا ڈاؤٹ ون آف دا گریٹسٹ انٹلیکٹس بورن. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے. عقیدے کے لحاظ سے تو ہم اس سے بہت ڈیفر کرتے ہیں, مطلب ہم بہت اختلاف کرتے ہیں. ہاں لیکن جہاں تک بات ہے ذہانت کی, تو وہ تو مطلب ظاہر بات ہے کافر بھی ذہین ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ایسے. ہاں دنیا کا سب سے بدترین انسان ہو, جیسے ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی, دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ کا کیا تھا, مطلب وہ لنگڑا تھا, بالکل معذور تھا نا, ٹھیک ہے, لیکن جیفری ایپسٹین کے ایپسٹین کے آئیلینڈ پہ وہ بھی گیا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا گیا ہے لیکن گیا ہے. تو لیکن اب اس بات پہ اگر ہم یہ کہیں جی کہ اس کی ذہانت نہیں, یہ تو زیادتی ہوگی, ذہین تو تھا. نہیں یہ زیادتی ہی ہے. ہاں دیکھیں وہ ایک ہماری پرنسپل ہے نا, آئی تھنک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, آئی ایم ناٹ شیور, کہ جو علم ہے وہ ایک بلیور کی پراپرٹی ہے. تو وہ ہم کہیں سے بھی لے لیتے ہیں, ہمیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا. اگر وہ حق ہے تو وہ ہماری پراپرٹی ہے, ایسا ہی, کیونکہ جو علم ہے وہ ہے ہی ایک بلیور کی پراپرٹی. اٹ اونز, بلیور اس کو اون کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ بنایا. نہیں, بات یہ کہ علم جو حق ہے وہ ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اس میں ہمارے نزدیک یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس بندے نے کہا تو وہ مسلمان نہیں تھا, یا اس نے کہا تو وہ مسلمان نہیں تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے علم ہر جگہ سے لیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک پلیٹو کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیں گے کہ جو پلیٹو تھا, آئی وڈ سے کہ اس کی میٹافزکس بہت ہی ہائی لیول ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑا فار ایگزامپل ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیرل بٹوین ہم اینڈ شیخ الاکبر ابن عربی, اور صوفیہ کے نزدیک اور پلیٹو کی میٹافزکس کے نزدیک وہ بہت پیرلز بناتے ہیں. کیونکہ اب میں زیادہ ایڈوانس نہیں ہوں گا, تو لیکن بیسیکلی جو میٹافزیکل فریم ورکس ہے نا, وہ ریلیٹیولی سیم, مطلب سیم تو نہیں لیکن ریلیٹیولی ویری سملر ہیں. جو پلیٹو کے تھے اور جو صوفیہ کے تھے, اسپیشلی ابن عربی کے جو تھے میٹافزکس, وہ ویری سملر ہے. تو جیسے کہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ مینٹل ایگزسٹنسز ہوتی ہیں. امام راضی نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی, لیکن موسٹلی صوفیہ ہی یہ بات کرتے ہیں کہ مینٹل ایگزسٹنسز بھی ہوتی ہیں. تو وہ پلیٹو بھی یقین رکھتا تھا. اس کے علاوہ جو گریٹیشنل فارم آف کریشن ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں, جس طرح جو صوفیہ کہتے ہیں, صوفیہ سارے تو نہیں یہ بات کرتے, لیکن بیسیکلی جو ابن عربی بات کرتے ہیں اور جو آگے ان کے جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ ہے یا ثابتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پلیٹو کے ساتھ بڑی ریکنسائلیبل ہے. تو اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پلیٹو اسلامک ٹریڈیشن کے ساتھ بہت ریکنسائلیبل ہے. ایرسٹوٹل کی میٹافزکس اور اس کی فزکس نہیں ہے اس طرح, کیونکہ پلیٹو بیسیکلی افیکٹو, لیکن اس کی لاجک پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. ہاں کیونکہ لاجک اس کی حق ہے نا, منطق تو حق ہے. تو لیکن جو اس کی فزکس اور میٹا فزکس ہے وہ بڑی کانٹرڈکٹری ہے اسلامک سسٹم کے ساتھ. اور لیکن جو پلیٹو ہے وہ بہت ریکنسائلیبل ہے. کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایرسٹوٹل ہے نا, بیسیکلی میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں کہ ایرسٹوٹل تو خدا کو, ہم تمہارے نزدیک تو وہ خدا نہیں تھا جس کو وہ مانتا تھا, کیونکہ اس کے لیے تو صرف ایک افیکٹو کوز تھی, نہ اس کا کوئی ارادہ تھا, نہ اس کے کوئی اور ایٹریبیوٹ تھا, اور وہ بیسیکلی بس ایک افیکٹو کوز تھی. یہ کوز کر دی ہے جیسے ٹائپ آف اے ڈیسٹک ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ وہ خدا نہیں تھا, بس اس نے ایک فرسٹ کوز ڈھونڈی ایرسٹوٹل نے. اس کے بعد اس سے اسٹیم فارورڈ کی انٹلیکٹس, ذہنیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کیا اس کو پینتھیزم بول سکتے ہیں, مطلب وہ یونیورس میں بلیو کرتا تھا ایز اے فورس, ایز اے افیکٹو فورس. نہیں یونیورس نہیں, وہ مانتا تھا سیپریٹ ہی تھا جو فرسٹ کوز ہے اس کو, لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کے ہونے سے یہ باقی چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ اس نے چوز کیا, نہیں چوز نہیں, وہ ارادہ نہیں مانتا تھا.
تو اس لیے تو آپ دیکھیں گے فلاسفہ بھی ارادہ نہیں مانتے تھے نا, کیونکہ انہوں نے بھی ان کی میٹافزکس جیسے میں نے پہلے کہا بڑی انفلوئنس تھی ایرسٹوٹل سے, تو وہ بھی ارادہ نہیں مانتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مطلب جو خلق کی جو ایٹریبیوٹ ہے خالق والا اللہ پاک کا, اس کو ڈینائی کرتا تھا کہ مطلب اس کے ہونے سے خود ہی باقی چیزیں بن گئی ہیں, اس نے بنائی نہیں ہے. جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں نا, ابن سینا یہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ سورج ہے تو سورج کی لائٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, جب تک سورج ہے تب تک روشنی ہے, ٹھیک ہے, تو کریشن بھی اسی طرح ہی ہے, اللہ ہے تو کریشن ہے, لیکن اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. سورج یہ تو نہیں کر سکتا کہ سورج کہے کہ جی بس میں نے اب روشنی نہیں بھیجنی, ٹھیک ہے, تو ارادہ کیونکہ سورج کے پاس ہے نہیں, تو وہ مطلب ظاہر سی بات ہے انالوجی ٹوٹلی نہیں انالوجس ہوتی, لیکن بیسیکلی ابن سینا کے اوپر ایکچولی تھوڑا اختلاف ہے اس معاملے کے اوپر کہ شاید ابن سینا جو تھے خود وہ افرم کرتے تھے سم سورٹ آف ویلیشن فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لیکن فلاسفہ ان جنرل نہیں کرتے تھے, وہ ارادہ اور قدرہ کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے. تو اس لیے تو آپ دیکھیں امام الغزالی کسی وجہ سے ان کے خلاف تھے نا, کہ ارادہ آپ نے ڈینائی کر دیا ہے, تو پھر تو اس میں امام الغزالی کی ڈسکشنز آپ پڑھیں گے تو امام الغزالی نے بہت اٹیک کیا اس بات کو. پہلے تو انہوں نے ریشنلی اٹیک کیا کہ پھر آپ ایکسپلین ہی کس طرح کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ خیر میں زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے تحفظ الفلاسفہ اتنی بیسک کتاب نہیں ہے, تو اس کو ویورز کو اس طرح ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہیے اسے, تو اور نہ ہی مطلب یہ جو فلاسفہ اور یہ جو ساری ڈسپیوٹ ہے اس میں, لیکن بیسیکلی ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہونے سے ان کے نزدیک جو کوز اینڈ افیکٹ تھا نا وہ سائملٹینیس تھا. کہ پہلے تو یہ جو ساری انٹلیکٹس تھی جو فلاسفہ کے نزدیک تھا کہ بائی ورچو آف اللہ ایگزسٹنگ دیر از دا فرسٹ انٹلیکٹ, پھر اس فرسٹ انٹلیکٹ سے سیکنڈ انٹلیکٹ آئی, اس طرح انٹلیکٹس گو فارورڈ کرتی ہیں اور یہ دنیا بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ کوز بھی نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان دا سینس یہ ہے کہ فرسٹ کوز اللہ ہے, لیکن انڈائریکٹلی کیونکہ انٹلیکٹس بناتی ہیں آگے دنیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں بناتے فلاسفہ کے نزدیک, رائٹ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ بھی نہیں ہے اس طرح. آپ کہہ سکتے ہیں شاید ابن سینا اس چیز کو ہولڈ کرتا تھا کہ کسی فارم سم فارم آف ارادہ ہے, تو لیکن موسٹلی فلاسفہ یہ چیز نہیں ہولڈ کرتے تھے. اچھا, تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ایگزسٹنس کی وجہ سے باقی انٹلیکٹس ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ بڑا پرابلمٹک ہے, آفٹر آل ہم چھپاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. امام غزالی نے تکفیر کسی وجہ سے کی تھی نا, ہوا میں تو نہیں کی تھی. تو اس میں جو مین جو تین چیزوں کے اوپر جس میں امام غزالی نے کی تھی, انٹرنیلٹی آف دا سول کے اوپر کی تھی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دنیا کو قدیم مانتے تھے اس کے اوپر انہوں نے تکفیر کی تھی, اور جو تیسری تھی کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیات سے جزیات جانتا ہے, جزیات. تو امام غزالی نے بیسیکلی جو آرگیومنٹ کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر استغفر اللہ اگنورینس ڈالنے والی بات ہے. کہ آپ نے اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اگر آپ بے شک یہ بھی کہیں نا کہ کلیات سے جانتا ہے, کہ یونیورسل سے پرٹیکولرز جانتا ہے, تو لیکن اس کے نزدیک جو پرٹیکولرز ایز ان دیم سیلوز خدا نہیں جان سکتا. جو یہ امام غزالی کا آرگومنٹ, تو کہتے ہیں اگنورینس آ جاتی ہے, اور اس میں تو سیدھی سیدھی تکفیر بنتی ہے. تو اس میں تو بیسیکلی میں زیادہ نہیں ان ڈیپتھ جانا چاہتا, تو لیکن ان کا یہ جو ایرسٹوٹل کا سسٹم تھا وہ اس طرح کا تھا. ہاں, مطلب ایک کا جو میٹا فزکس تھا وہ اسلامک پیراڈائم سے تھوڑا میچ کرتا تھا پلیٹو کا, اور جو ایرسٹوٹل کا تھا وہ زیادہ تر مطلب فلاسفہ کے نہیں کرتا تھا, سم چیزوں میں کرتا تھا ایرسٹوٹل کا بھی. تو لیکن آپ دیکھیں گے جو اشعری ماتوریدی سکولز ہیں نا دونوں, وہ بڑے اگینسٹ تھے ایرسٹوٹیلین میٹا فزکس کے ساتھ اور فزکس کے ساتھ بھی. تو جو پلیٹو تھا, پلیٹو کو اس طرح کرٹیسزم نے کبھی فیس کیا, اور جو صوفیہ کے نزدیک تو پلیٹو کو بڑا سمجھا تھا, جیسے کہ اس کو اوبویسلی امام پلیٹو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. ہاں, وہ شیز بھائی نے ایک پوسٹ لگایا امام افلاطون یونانی. نہیں, صرف شیز بھائی نہیں کہتے, وہ آئی تھنک شیخ سعید ہے, وہ بھی کہتے ہیں امام ہی کہتے ہیں, امام پلیٹو, کیونکہ وہ کہتے ہیں بیسیکلی کہ انہوں نے نبیوں سے سیکھا تھا پلیٹو نے. تو اب میرا اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے, تو کیونکہ بڑے ریکنسائلیبل ہے نا پلیٹو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم صوفیہ نے جو حاصل کیا ہے یہ اس طرح نہیں حاصل ہو سکتا, تو اس کے لیے کوئی اسپرچل اسٹیشن ہونا لازم ہے. تو میں یہ چیز مانتا ہوں کہ پلیٹو کی تھی کوئی اسپرچل اسٹیشن, کیونکہ اس نے جو باتیں کی ویسے نہیں پتہ ہو سکتی. اینی وے یہ بحث تھوڑی سی وہ کمپلیکس ہو جائے گی پھر اس میں. ہاں, میری آڈینس کافی معصوم سی ہے. خیر, اینی وے اچھی ڈسکشن ہوئی یہاں تک. اب آتے ہیں جو کنٹمپرری ایشوز ہیں ہمارے. ایک تو ویسٹرن لبرل ہیجمنی, ٹھیک ہے, جو ہم پہ پاکستان کے کانٹیکس میں
ہم پہ جو مختلف قسم کے ایجنڈاز تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں رہنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کافی سارے کوکونٹس آپ کو ملیں گے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، کہ گورے نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا، گورے ابو جو ہیں وہ جو بتائیں گے ہم وہی مانیں گے، دین کو نہیں دیکھیں گے، اپنی ٹریڈیشن کو نہیں دیکھیں گے، کلچر کو نہیں دیکھیں گے، ثقافت کو نہیں دیکھیں گے، بس جو وہاں سے آئے گا لے لیں گے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے لوگوں کو یہ مجبور کرتے ہیں ان چیزوں میں جانے کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ آپ نے اپنی ٹریڈیشن پڑھی نہیں ہے، اور کیونکہ آپ نے اپنی ٹریڈیشن پڑھی نہیں ہے تو یو ہیو اونلی بین ایکسپوز ٹو دا ویسٹرن ٹریڈیشن، اینڈ وین یو ہیو اونلی بین ایکسپوز ٹو دا ویسٹرن ٹریڈیشن تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہے اور جو وہ کہتی ہے وہ حق ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ باطل ہے. اس میں مسئلہ ایک بڑی ہیڈونسٹک پرنسپل بھی ہے، اس میں ایک بڑی مٹیریلسٹک پلے بھی اس میں جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کے پاس اتنی بڑی عمارتیں ہیں، دیکھیں ان کے پاس اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں سچ سے. بے شک تسلیم کریں وہ یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے کہ وہ اس کو سچ سے ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عمارتیں اگر ہم 50 کھڑی کر دیتے ہیں اور ان کی 50 توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کیا یہ تسلیم کر لیں گے ہم سچ ہیں، ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل ہیں؟ تو اگر سچ کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو پھر تو ہر سینچری سچ چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ سچ تو رہا نہیں. صحیح. تو اس کے نزدیک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی ٹریڈیشن نہیں دیکھی، اوپر سے آپ ان سے امپریس بڑے ہیں، اوپر سے آپ کے ہماری سوسائٹی کے اندر ہیڈونزم اور مٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا ہوا، جس کی وجہ سے جہاں پر مٹیریلسٹک چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں وہ پسند آ جاتی ہے. تصوف تو ان کو ویسے ہی برا لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن تصوف شاید اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ وہ مٹیریلزم کے خلاف ہے اور وہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کے، اپنے گریبان کے اندر دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور موسٹلی لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں فنڈنگ بھی بڑی پلے ہے، وہ باہر سے پیسے بھی بڑے پھینکتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں کہ جو ان کی آئیڈیالوجی ادھر پریچ کی جائے، ادھر سکھائی جائے. اور آئی تھنک اس میں ہمارا اپنا بھی فیلئر ہے، ہمارا اپنا فیلئر ان دس سینس ہے کہ ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں، ہم نے ان کو ایپسٹیمولوجیکل گراؤنڈنگ نہیں دی، ہم نے ان کو دین کا علم نہیں دیا، ہم نے ان کو عقلیات کا علم نہیں دیا. اور اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں. کہ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہر بچے کو ہم موسٹلی جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جی سور کا نام نہیں لینا، 40 دن کے لیے منہ ناپاک ہو جائے گا. بائی دا وے نہیں ہوتا ناپاک، اس لیے میں نے لیا ہے. اچھا خیر، تو 40 دن کے لیے منہ ناپاک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مسلمان جہاں مرضی چلا جائے سور نہیں کھائے گا. اچھا آپ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی تو پمپ کر سکتے ہیں نا بیٹا شراب نہیں پینی، اس کے اندر یہ بھی تو پمپ کر سکتے ہیں نا بیٹا زکوٰۃ دینی ہے، اس کے اندر یہ بھی تو پمپ کر سکتے تھے بیٹا علم حاصل کرنا ہے. تو آپ صرف ایک حد تک کیوں جانے دیتے ہیں اپنا علم؟ پورا پراپر سکھائیں اس کو. ہمارے یہاں پر ایک ٹیبو کا بڑا مسئلہ، کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جس کے اوپر بات نہیں کرتے. تو آپ نے اپنے بچے سے ہر چیز کی بات کرنی ہے، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جیسے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو نہیں سکھائیں گے کہ شراب خراب ہے، نشہ خراب ہے، یہ چیزیں بری ہیں، انڈیویجولسٹک ہونا برا ہے، یہ ساری چیزیں بری ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو سڑک میں نشئی ہے وہی سکھائے گا نا، اور وہ یہ تو نہیں سکھائے گا، وہ تو کچھ اور سکھائے گا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو ویسٹرن کا پروپیگنڈا بہت اسٹرانگ ہے کہ یہ پمپ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز بہت اسٹیبل ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. اس میں خیر میرے یوٹیوب چینل میں میں نے پوری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ڈفرینٹ معاملوں کے اوپر. تو لیکن ان کرکس آف دا میٹر، ان دا اسمال پارٹ جو بات کر رہے ہیں ہم، اس میں یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی سوسائٹیاں کرمبل کر رہی ہے، ایکسٹریملی ہیڈونسٹک، ایکسٹریملی ڈپریسو، پورا فیملی اسٹرکچر ان کا کلیپس کر گیا ہوا ہے. ان کی سوسائٹیز دیر از نو پلیس ٹو لیو. آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ان کی ویسے بھی اکنامکلی بھی وہ آگے وائبل نہیں ہے، کیونکہ ان کے برتھ ریٹس بہت کم ہیں، ان کی پاپولیشن ریپلیسمنٹ لیول پہ نہیں ہے ان کے جو برتھ ریٹس ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں مسئلے ہیں. جیسے کہ عورتوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی عورتوں کو بڑے حقوق دیے انہوں نے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو جہاں تک حقوق کی بات ہے وہ تو اسلام نے بھی بڑے دیے ہیں، اور جو آپ اس سے زیادہ بے حیائی کی طرف جو آپ حقوق کی بات کرتے ہیں وہ تو اسلام نے صرف عورت کو نہیں مرد کے لیے بھی ڈینائی کی ہیں کہ اسلام کے نزدیک میں بھی کچھا پہن کے باہر نہیں جا سکتا، میرے لیے بھی نہیں لاؤ، میں بھی یہ شرٹ اتار کے نہیں جا سکتا، میرے لیے بھی نہیں لاؤ. اچھا اس کے علاوہ کیا عورتوں کے اوپر اس معاملے کے اوپر، حیا کے معاملے کے اوپر زیادہ ریسٹرکشنز ہیں؟ جی بالکل ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک چیز تو ہے نہیں.
اور اس صحیح کے علاوہ بھی اس کی بڑے وزڈم سے میں نے یہ اس میں بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اوپر بھی, لیکن بیسیکلی ماڈسٹی کے خلاف ہے ان کی مطلب ٹریڈیشن. اگر سم اپ کریں تو ہیڈنزم کا آڈینس کے لیے مطلب مادیت پرستی, جو مطلب عیاشی کرنے کا جو ذہن ہوتا ہے بندے کا, کہ کوئی بھی آپ نے کنزمپشن کی جو چیز ہے کھانے میں ہو سکتی ہے, وہ پہننے میں ہو سکتی ہے, اپنے اپنے بیسک ڈیزائرز ہاں میں ہاں گیون کر دیں. اپنی خواہشات کو آپ نے جی بھر کے پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہیڈنزم کہتے ہیں. تو اس سے اسپرچولیٹی میں بہت بڑا ورڈ آ جاتا ہے انسان کے اندر, تصوف میں خلا پیدا ہو جاتا ہے روح کے اندر. پھر اس پہ کبھی بات کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ ویسٹرن فنڈنگ ہوتی ہے, اس فنڈنگ کو ہم جب اپنی آنکھوں کے سامنے میٹیریلائز ہوتے دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے دو آؤٹ لیٹ ہیں. ایک میڈیا, پاکستانی میڈیا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ڈراماز کی جو مطلب کنٹینٹ ہے ٹی وی پہ یا کوئی بھی مطلب آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں, وہ بالکل مختلف ہے جو جب ہم بچے ہوتے تھے when we were growing up, اس سے بالکل مختلف ہو چکا ہے, اور وہ بالکل ہی مطلب ایک غیر اسلامی قسم کی چیز آ گئی ہے. ایک ڈرامے کی میں ابھی کل 2 دن پہلے میں نے ایک تھریڈ پڑھا, ایک ڈرامہ ہے مسٹر اینڈ مسز شمیم, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مطلب ان کے کوٹس لگائے تھے جو ڈرامے میں ان ایکٹرز نے بولے, میں سوچ کے حیران رہ گیا کہ اس طرح کے تو بالی ووڈ کی موویز میں بھی نہیں آتے, ٹھیک ہے. اس طرح کی بے حیائی اور مطلب ایک ننگا پن اس میں, کہ میں یہ ایک مسلمان جو ہے وہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کو یہ زہر گھروں میں کھلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنیٹ تو ہے ہی, ٹھیک ہے, تو انٹرنیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے خود ہی اس پہ جا کے ٹائپ کرنا, وہ خود سے آپ کو کچھ نہیں دکھائے گا. ٹی وی پہ تو آپ کو دکھائے گا, وہ جو ان کی مرضی ہے وہ دکھائیں گے, لیکن انٹرنیٹ پہ تو آپ نے خود سرچ کرنا ہے. تو یہ ایک فائدہ ہے اس کا کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی چوائس سے غلط کرتے ہو, اگر صحیح کرتے ہو تو اپنی چوائس سے صحیح کرتے ہو. جیسے آپ نے اپنا شیخ حمزہ یوسف کا نام لیا, یا مطلب اس طرح کے باقی لوگوں کو جن سے آپ نے اسلام کی طرف پہلے قدم بڑھائے, ٹھیک ہے, دوبارہ, تو مطلب اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن ٹی وی, اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, اس پہ کیا چلنا ہے, اس کو آپ ایک ہی کر سکتے ہو کہ اس کو بند کر دو پکا پکا یا توڑ دو. دوسرا جو ہے ہمارے اکیڈیمیا, پاکستانی اکیڈیمیا کی بات کر رہا ہوں, یونیورسٹیز, ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ لاسٹ ویک انہوں نے ہولی منائی ہے, ٹھیک ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی منائی ہے, اور رنگ پھینکے ہیں, جو کہ بالکل ایک پیگن فیسٹیول ہے, ٹھیک ہے, جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں بلکہ اس کی کٹر ممانعت ہے, ٹھیک ہے. پھر مکس گیدرنگز, مطلب جینڈر سیگریگیشن نہیں ہے اس میں, عورتیں بھی بیچ میں ہیں, مرد بھی بیچ میں ہیں, ناچ رہے ہیں, اور وہی ہیڈنزم کا اس میں پریکٹیکل مظاہرہ دیکھنے کو ملا. اور اس کے پہلے ایک بالی ووڈ ویک منایا گیا لمز میں. بہت سارے کام ایسے ہوتے رہتے ہیں اکیڈیمیا میں. ایک کامسیٹ کے ایک اسائنمنٹ تھی, وہ ایک بار وائرل ہوگی, پچھلے سال کی بات ہے, کہ اس میں انسیسٹ کا سوال پوچھا گیا تھا, ٹھیک ہے. مطلب سمجھ آتی ہے کہ یہ پاکستان کی یونیورسٹیز یہ سکھا رہی ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام جو ہے ترقی سے روکتا ہے. اگر یہ ترقی ہے تو میں تو لعنت بھیجوں گا اس پہ, میں تو کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ نہیں چاہوں گا, ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ کی رائے لینا چاہوں گا, اور پھر اختتام کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس منٹ بھی 7-8 ہی رہ گئے ہیں, وہ 2 گھنٹے کی جو لمٹ ہے وہ ختم ہونے والی ہے. بس انشاءاللہ ریپ اپ بھی کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی, بالکل آپ نے بالکل ساری بات صحیح کی ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ ترقی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم یہ بربادی آلریڈی دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہم بربادی دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں, کہ ہاؤ اٹ از امپلوڈنگ. کہ اس میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے, لیکن میں تھوڑی بیسک باتیں کروں گا ادھر. کہ آپ دیکھیں کہ ان کے برتھ ریٹس بالکل بھی نہیں رہے. کیونکہ ان کے لیے رشتہ ہی صرف یہ ہے کہ مجھے اس رشتے میں کیا حاصل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ دے مسٹ بی رولز بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ دا وائف, اینڈ دا ریزن دیٹ دے مسٹ بی رولز, سوری میں انگلش میں جا رہا ہوں, اردو میں واپس آ جاتے ہیں. جو وجہ ہے کہ رولز کیوں ہونے چاہیے میاں بیوی کے بیچ میں, کیونکہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ رولز جو ہیں یہ ایکسکلوسیو ہونے چاہیے, میوچولی ایکسکلوسیو ہونے چاہیے. مرد کے لیے علیحدہ, عورت کے لیے علیحدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں فار دا سیم رولز کمپیٹ کر رہے ہو, دونوں فار دا سیم رولز کمپیٹ کر رہے ہو, تو یہ تباہی ہے ایک شادی. کیونکہ آپ مل کے ایک فیملی بنانے کی کوشش تو کر نہیں رہے, آپ تو دوسرے بندے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, دینے کی کوشش نہیں کر رہے, رائٹ. تو اسلام کے نزدیک
تو میرج ہے ہی ایک سیکریفائس کہ آپ نے اپنی بیوی کے لیے سیکریفائس کرنا ہے, اس نے آپ کے لیے سیکریفائس کرنا ہے, اور آپ نے مل کے بچوں کے لیے سیکریفائس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نزدیک شادی کا کوئی مزہ نہیں ہے یا شادی کی کوئی اور چیز نہیں. اس میں بالکل ہے, ایک دوسرے سے پیار بھی کرنا ہے, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرنا ہے. جیسے کہ فرض کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہو جس طرح بچے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کو مرد کی ضرورت ہو تو تب مرد بن جاؤ. رائٹ, کہ آپ نے اپنی, اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوتے تھے, بڑے ایزی گوئنگ ہوتے تھے عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ عورتوں کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا, آپ کو سکھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیان میں یہ ہے کہ ٹریٹ دیم ویل, ان کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھو. آخری بیان میں یہ وہ کہہ کے گئے ہیں. تو جو فیملی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, اس میں ایک مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ عورت سے میں کتنا لے سکتا ہوں, عورت کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں میں کہ مرد سے کتنی لے سکتی ہوں. ہاں, اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو مطلب حدیث ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ٹھیک ہے, کتنی مطلب بہترین بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں اچھا سلوک کرو, مطلب اللہ پوچھے گا اور تم اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. اور آپ دیکھیں, جب آپ نے نہیں کیا یہ والا سلوک, جب آپ نے بے حیائی کے اوپر ایک سیولائزیشن بلڈ کی ہے, تو آپ دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے ویسٹ میں, کہ انہوں نے کوئی چیز بیچنی ہے تو انہوں نے ننگی عورت دکھانی ہے. انہوں نے ایک باکسنگ میچ کے اندر ایک ننگی عورت چلانی ہے جی رینک کا کارڈ لے کے جانے کے لیے. اس عورت کا کیا لین دین ہے بھائی اس میچ سے؟ وہ کیا ہے, اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ کیوں ننگی پھر رہی ہے اس رینک کے اندر؟ کیونکہ آپ اس کا جسم استعمال کر رہے ہو اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے. اور اسی طرح آپ نے کوئی مرسیڈیز کا, یہاں پر لیٹس سے برانڈ کا نام نہیں لیتے, آپ نے کسی بھی گاڑی کا آپ نے ایڈ لگایا ہوا ہے, اس میں آپ نے ننگی عورتیں کیوں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ وہ اس عورت کے اندر انجن ہے یا اس سے اسپیئر پارٹ نکلتے ہیں اس گاڑی کے؟ مطلب کوئی سبجیکٹ میٹر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, تو وہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ایز اے سمبل استعمال کرنا ہے تاکہ مرد دیکھیں. اور آپ اپنے پرفیوم کے ایڈ دیکھ لیں, آپ پرفیوم لگائیں گے تو کیا ہوگا, عورتیں آئیں گی آپ کے پاس. یہ آپ کے ایڈ ہے, یہ آپ کی بے حیائی ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سیکشل فرسٹریشن آپ کی سوسائٹیز میں اتنی زیادہ ہے, اور اس کے اوپر میں نے پورا تھریڈ بنایا ہوا ہے ٹویٹر میں, کہ اتنا ریپ ہے, اتنا سیکشل ابیوز ہے ویسٹ میں کہ سوچ کی بات ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے پڑھ کے کہ ایسا پاسبل ہے کہ اتنا ریپ اور اتنا سیکشل ابیوز ہو عورت کے ساتھ. اور آپ کمپیئر کریں ایون پاکستان کے ساتھ, حالانکہ پاکستان میں ہے ایشو ریپ کا, سیکشل ابیوز کا, لیکن اس لیول کا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ, تو ادھر تو یہ چیز آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. ادھر ویسے ہی کرائم نان ایگزسٹنٹ ہے, جیسے دبئی وغیرہ میں اور سعودی عربیہ میں, تو ادھر یہ کرائم بھی اسی طرح ہی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا نہ کوئی فیملی اسٹرکچر ہے, نہ آپ کی پاپولیشن سسٹین ہی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ لوگ بچے ہی نہیں کرتے. لوگ 30-40 سال انہی چیزوں کی وجہ سے کہ جی وہ ڈیورس لے لیں گے, آدھا پاسا لے کے چلے جائیں گے, کیونکہ شادی کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہی نا. شادی صرف ایک ٹینشن ہوگی ہے آپ کے نزدیک, اور کچھ بھی نہیں ہوئی. اور وہ آہستہ آہستہ وہ مینٹالٹی ادھر بھی آ رہی ہے کہ جی شادی نہ کرو, یہ نہ کرو. بھائی کیوں نہ کریں؟ ہمارے نزدیک تو وہ ایشو نہیں ہے, آپ کے نزدیک ایشو ہے. آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی یہ مجھے بیک اسٹیپ نہ کر دیں یا یہ پیسے نہ لے کے چلے جائیں. کوئی ٹرسٹ لیول رہا ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ سنگل پیرنٹ ہوم ادھر ہے ویسٹ میں. اور یہ صرف ہم ماں باپ کی بات نہیں کر رہے, اولڈ ایج ہومز اتنے زیادہ ہے. آپ لوگ تو اپنے ماں باپ کا پرواہ نہیں رکھ سکتے. ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں ان کو پکڑ کے کسی اسٹرینجر کے پاس پھینک دیتے ہو کسی اولڈ ایج ہوم میں, کہ وہ ادھر ایک تڑپنے والی موت مرے اپنے بچوں سے دور, اور alone اور lonely in the hands of strangers, کہ یہ تو دشمن نہ کرے آپ کے ساتھ, اور آپ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو ادھر. تو یہ آپ کی سوسائٹی کا ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ کلیپس ہے. اس کے علاوہ کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے اس سوسائٹی میں, کوئی اس سوسائٹی میں میننگ نہیں ہے. لوگ پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ اگر یہ ترقی ہے تو ہم ترقی کے بغیر ہی خوش ہیں. میں یہ اسی بات پہ ختم کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کٹ جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بند ہو جائے گا. اینی وے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ٹاپک آلموسٹ ہم نے سارے کور کر لیے, جو موسٹ امپورٹنٹ تھا وہ رہ گیا ہے, وہ زیادہ پاکستان میں چلی گیا. تو لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کو کر لیں گے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آئندہ بھی اگر آپ نے وقت دیا تو ہماری خوش قسمتی ہوگی آپ کو ہوسٹ کرنا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.